غامدی۔ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، انگلستان کا تخت شاہی اینگلیکن چرچ آف انگلینڈ اور برطانوی ریاست دونوں کا سربراہ ہے، مگر مذہب اور ریاست کے اس تعلق کے باوجود برطانیہ میں تمام انسانوں کو بلا تخصیص رنگ، نسل، جنس اور مذہب وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی جدید قومی ریاست میں بسنے والے شہریوں کو میسر ہوتے ہیں، جہاں اقلیت، ذمی، جزیہ، دارالحرب اور دارالکفر جیسے الفاظ صرف اورینٹل لٹریچر ہی میں ملتے ہیں۔ مگر اس کے برعکس جب ایک اسلامی ریاست اپنے شہریوں کو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں تقسیم کر کے شرعی بنیادوں پر ان پہ امتیازی قوانین کا نفاذ کرتی ہے، تو کیا اس ریاست میں بسنے والے غیر مسلم شہری محدود مذہبی آزادی، جزیے کی ادائیگی، گواہی کی عدم قبولیت، تبلیغ، عہدے اور عبادت گاہوں کی تعمیر پہ پابندی اور تبدیلی مذہب جیسے امتیازی قوانین کی روشنی میں کیا خود کو ایک جدید قومی ریاست میں بسنے والے شہریوں سے کہیں کم حقوق کا حقدار تو نہیں پاتے؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ گاندھی صاحب، جب لفظ اقلیت اپنے معنی اور مفہوم ہی میں امتیازی ہے، تو کیا ایک نظریاتی ریاست میں اقلیتوں کی موجودگی شہریوں کی مساوی حیثیت جیسے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے؟ یہ ہمارا لفظ تو نہیں ہے، دور جدید میں یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا ہے۔ ہمارا لٹریچر تو اس سے کم و بیش خالی ہے۔ مسلمان، غیر مسلم، یہ محض شناخت کی علامتیں ہیں۔ ایک شخص اگر ایک مذہب کو مانتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا نام اسے دے، ایک دوسرا شخص کسی دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو وہ بھی اپنا نام اس کو دے سکتا ہے۔ ہم نے تو اہل کتاب کی اصطلاح متعارف کرائی اور اس طریقے سے ایک رشتہ اور تعلق مذہبی بنیاد پر بھی قائم کیا۔ ہمارے ہاں اقلیت و اکثریت کی اصطلاحات نہیں رہیں کبھی بھی۔ دور جدید میں جمہوری انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ جمہوری انقلاب برپا ہونے سے پہلے آپ جانتے ہیں بادشاہتیں قائم تھیں۔ بعض ایسے ممالک بھی تھے جہاں تھیوکریسی جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی مذہبی حکومت بھی قائم رہی ہے۔ مذہبی حکومت سے میری مراد ایک خاص مذہبی طبقے کی حکومت ہے، جس کی ایک مثال دور جدید میں ایران کی ریاست ہے۔ اس طرح کی حکومتوں میں تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک خاص طبقے کی، ایک خاص خاندان کی حکومت جب قائم کر دیتے ہیں تو وہاں کچھ دوسرے لوگوں کو آپ اقلیت بھی قرار دیتے ہیں۔ سب مسئلہ یہ ہے کہ کتاب الوائز میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان افسر کسی ذمی سے جزیہ وصول کرے تو اس کا انہوں نے ایک طریقہ بیان کیا، اور وہ یہ کہ جو ذمی ہے وہ اپنا سر جھکا کر کھڑا ہو اور مسلمان افسر اس کی داڑھی کھینچے اور اس کی کان کی ہڈی کے نیچے تھپڑ مارے۔ اب ابن خاطر نے بھی سورہ توبہ کی 29ویں آیت کی روشنی میں کہ خدا مسلمانوں کو ہمیشہ غیر مسلموں پہ برتری دیتا ہے، اس سلوک کو درست قرار دیا۔ تو گاندھی صاحب، یہ سارا ذکر تو ہمارے لٹریچر میں بکثرت ملتا ہے۔ یہ غلط فہمی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ میں آپ کے اس پروگرام میں، اس سے پہلے پروگراموں میں بہت دفعہ اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ رسولوں کے لیے اللہ کا ایک خاص قانون ہے۔ ان کی جب بعثت ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے منکرین کو دنیا میں سزا دی جاتی ہے۔ یہ سزا دو صورتوں میں ہوتی ہے، یا تو عذاب آ جاتا ہے خدا کا اور وہ قوم مٹا دی جاتی ہے، جیسے قوم نوح مٹا دی گئی، قوم عاد مٹا دی گئی، قوم سمود مٹا دی گئی، یا پھر وہ محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ تو رسولوں کے بارے میں اس خصوصی قانون کو بعض فقہاء نے غلط تعبیر کیا ہے۔ امام غزالی نے اس کو غلط تعبیر کیا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ اس دور کے حالات میں کھڑے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ رسولوں کے منکرین کے لیے ایک خاص قانون ہے۔ ہم آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا کہ امام غزالی کی ان تعلیمات کی روشنی میں کتنے لوگوں کو اپنی عزت نفس سے محروم ہونا پڑا ہوگا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر دور میں انٹرپریٹیشنز بھی ہوتی ہیں، تعبیرات بھی ہوتی ہیں، وہ صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں، فقہاء کے مابین اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ زمانہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم اس کی روشنی میں ہر چیز کا جائزہ لیں گے۔ اگر کسی زمانے میں ایک غلط تعبیر ہوئی ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ اسی پر قائم رہے؟ یعنی آپ سے بات یہ کہ یہودیوں اور کفار کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہے، ان کو قتل کرنا ہے یا ان کو ڈیگریڈ کرنا ہے، وہ صرف اور صرف قانون اتمام حجت کے تحت ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے۔ دیکھیے، وہ اللہ کا قانون ہے جس کا نفاذ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت براہ راست حکم دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو متعین بھی براہ راست کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ بھی براہ راست کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم سے متعلق ہے۔ ہم منطقی طور پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اب ہم اس بات کو درست تسلیم کرتے ہیں کہ یہودیوں اور کفار کے ساتھ جو سلوک مسلمانوں نے کیا وہ رسول کے قانون اتمام حجت کے تحت ہوا۔ یہاں سے اب فطری بات یہ ہے کہ ان یہودیوں اور کفار کی جو آئندہ نسلیں ہوں گی وہ تو مسلمانوں کے خلاف معاندانہ جذبات رکھیں گی نا، فطری طور پر انتقام کے بھی جذبات رکھیں گی۔ تو پھر اسلام جو انسانیت کا دین ہے ان تک کس طرح اپنے پیغام کو کمیونیکیٹ کرے گا؟ وہ تو ہزاروں سال
سال کا سائیکل چلتا رہے گا. وہ بات ان کو بتائی جائے گی, ان کو بتایا جائے گا یہ کہ ایک رسول کی بعثت ہوئی تھی, اس نے اس طریقے سے اللہ کی حجت پوری کی تھی, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ کیا تھا, وہ تو ہماری دعوت کی بنیاد بن جائے گا. یعنی اس کے ذریعے سے تو ہم یہ بتائیں گے ہزاروں بزرگ مارے گئے ہوں وہاں منطق سے زیادہ شاید جذبات غالب آ جاتے ہیں. یہ بات یہ کہ دنیا میں جذبات تو کسی چیز سے متعلق ہو سکتے ہیں, لیکن حقائق کا اعتراف بھی کرنا ہوگا. قوم نوح پر اگر عذاب آیا, قوم عاد پر اگر عذاب آیا, قوم سمود پر اگر عذاب آیا تو ان کے بھی اخلاف ہوں گے, ان کے ہاں بھی کوئی دو چار جو بچے ہوں گے, انہوں نے بہرحال اس داستان کو آگے منتقل کیا ہوگا. تو ہم تو اس کو دعوت کی بنیاد بنائیں گے, ان کو بتائیں گے کہ اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں جب لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں تو خدا کا قانون جزا و سزا اس طرح حرکت پہ آتا ہے. یہ تو بجائے خود اسلام کی دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یعنی دنیا کے اندر اسلام کی دعوت ہے کیا؟ یہی کہ اخلاقی بنیادوں پر جزا و سزا ہوگی. اسلامی ریاست اقلیتوں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا رکھنے کی مجاز نہیں ہے, پابند نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا جیسے ترقی کر رہی ہے, جس طریقے سے دنیا کے اندر مختلف چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, جس طریقے سے سیاسی نظام میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, تغیرات آ رہے ہیں, اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں ہمارا مذہب ہمیں روکتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم وہ نہیں کریں گے. لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اصل میں ایک غلط تعبیر ہے جس کی وجہ سے یہ تاثرات پیدا ہوئے ہیں. اسی وجہ سے دارالحرب اور دارالکفر کی اصطلاحات بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابدی اصطلاحات بن گئی ہیں. یہ ایک خاص دور کی اصطلاحات ہیں. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے جمہوری تبدیلی آ جانے کے بعد ہمیں معاملات کس طریقے سے کرنے ہیں. مثال کے طور پر اب پاکستان کو لے لیجئے. پاکستان کی جب بنیاد رکھی گئی ہے تو پاکستان کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی. آپ جانتے ہیں کہ 11 اگست 1947 کو انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہاں رہنے والے ہندو ہوں, مسیحی ہوں, یہودی ہوں, کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں, وہ برابر کے شہری ہیں. قائد اعظم کے اس اعلان میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ جو حنبلی اور شافعی علماء ہیں وہ ایتھیسٹس, ایگنوسٹکس, پیگنس اور جتنے بھی غیر یہودی مذاہب کے پیروکار ہیں انہیں ذمی کا سٹیٹس دینے کی مخالفت کرتے ہیں. جو شافعی اور مالکی علماء ہیں وہ تمام یہودی اور غیر یہودی مذاہب کے پیروکاروں کو ذمیوں کا سٹیٹس دینے کی تائید کرتے ہیں. یعنی ہم سب مسلمانوں کے چاروں اسکول آف تھاٹس ذمی بنانے پر متفق ہیں, صرف ان کی کیٹیگریز پر اختلاف کرتے ہیں. تو آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دین یا شریعت کی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اللہ کی حجت تمام ہو گئی تو ایک قانون کا اطلاق کیا گیا. اس قانون کو لوگ بیان کر رہے ہیں. بعض لوگ اس کی تنقید کر کے واضح کر دیتے ہیں کہ اس قانون میں کیا فرق ہے اور آج کیا فرق روا رکھا جائے گا, اور بعض لوگ اس کو بیان نہیں کرتے. ہم ان کی تمام آراء کا جائزہ لیں گے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, اس کی روشنی میں دیکھیں گے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے, اس کی روشنی میں دیکھیں گے. جب بھی کوئی بات بیان کی جائے گی تو فقہ کیا ہے؟ یہ انسانی عمل ہے. انسان ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں, ایک قانون بنا رہے ہیں, اس پر ان کی تہذیب کا اثر بھی ہوتا ہے, ان کے کلچر, ان کی ثقافت کا اثر بھی ہوتا ہے, ان کے زمانے کا اثر بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات کوئی غلط تعبیر بھی ہو جاتی ہے. اس انسانی کام کو انسانی کام کی حیثیت سے دیکھا جائے گا, اس کا جائزہ لیا جائے گا. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جائزہ لے کر دیکھ لیں گے کیا چیز قابل قبول ہے, کیا نہیں. مسلمان 1400 سال سے خاص طور پہ مسلمان علماء اقلیتوں یا ذمیوں کے ساتھ سلوک کا جو لایا عمل ہے اس پر متفق نہیں ہو سکے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس معاملے میں عملی تبدیلی آ گئی تھی. ہندوستان جب فتح ہوا ہے تو وہاں وہ رویے اختیار نہیں کیے گئے جو پہلے اختیار کیے گئے تھے. اندلس میں وہ طریقے اختیار نہیں کیے گئے جو وہاں اختیار کیے گئے تھے. تو عملی تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی. علمی لحاظ سے بعض چیزیں زیر بحث رہتی ہیں, کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں, ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. ہم نے اس زمانے میں قرآن مجید پر کام کر کے یہ بات پوری طرح واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اتمام حجت کا قانون ہے اور ایک اس کی شریعت ہے. اتمام حجت کے قانون کے تحت جو معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ براہ راست کرتا ہے, اپنے رسول کی موجودگی میں کرتا ہے. اس کے بعد جب عام انسانوں کو یہ معاملات منتقل ہوتے ہیں تو پھر شریعت زیر بحث ہوتی ہے, اور شریعت میں اس طرح کی کوئی تفریق روا نہیں رکھی گئی. یہاں آپ کو حق حاصل ہے, آپ جو معاہدہ چاہے کر لیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو معلوم ہے کہ جب مدینہ میں تشریف لے گئے تھے تو یہود کے ساتھ میثاق کیا ہے جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. اس میں ان کی شریعت بھی تسلیم کی گئی, ان کو ایک امت کی حیثیت سے بھی تسلیم کیا گیا, ان کو حقوق بھی دیے گئے. یہ سارے معاملات ہوئے. لیکن جب خدا کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت ہوگا تو پھر سزا نافذ کی گئی. وہ سزا اور وہ جزا بجائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی دلیل ہے, اس لیے کہ اس جزا و سزا کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی, اس کا اعلان کیا گیا. پھر اس کے بعد وہ اسی طرح واقع ہو گئی جس طرح سیدنا نوح کی پیشین گوئی اکثر فرماتے ہوتے ہیں کہ ریاست کو نہ سیکولر ہونا چاہیے, نہ مذہبی ہونا چاہیے, بلکہ جمہوری ہونا چاہیے. اچھا, فرض کیجئے کہ ایک ریاست میں بسنے والے مسلمان جمہوری طریقے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کے ساتھ کچھ امتیازی سلوک روا رکھا جائے گا. تو گاندھی صاحب, وہ جو غیر مسلم ہیں جو اس سلوک کا شکار ہوں گے وہ نیچرلی اسلام یا مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے. تو گاندھی صاحب,
اس صورتحال کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم مذہبی معاملات کو ریاست سے علیحدہ کر لیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر لوگ مذہب کو ماننے والے ہیں تو وہ مذہب کی تعبیر میں غلطی بھی کریں گے. اس کو دور کرنے کے لیے انہی کے اندر سے اہل علم پیدا ہو جائیں گے اور اس کا رفع کر دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے کے اندر ایک بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی آباد ہو جو مثال کے طور پر مسلمان ہیں یا مثال کے طور پر مسیحی ہیں, اور وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر گفتگو کریں؟ جو کچھ بھی ان کے مذہب میں لکھا ہوا ہوگا یا جو بیان کیا گیا ہوگا اس کی بنیاد پر بات ہوگی. آپ ان کی غلطی کو واضح کرنے کی صحیح کر سکتے ہیں. اگر فرض کر لیجئے کہ کسی غلط تعبیر کے نتیجے میں کسی آدمی کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے تو دنیا کی تاریخ اس طرح کی چیزوں سے بھری پڑی ہے. سوال یہ انگلستان میں کل کیا ہوتا تھا, امریکہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو جسٹیفیکیشن ہے نا. میں جسٹس کی بات نہیں کر رہا, میں تو آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ جسٹس کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے نا. یعنی میں یہ نہیں کر رہا کہ یہ جائز ہوتا تھا, میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا نے یہ سارا سفر کیا ہے. ان مسلمانوں کے فیصلے کے نتیجے میں غیر مسلموں کے ساتھ اگر کوئی امتیازی سلوک روا رکھا جائے گا تو ہم صرف اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں, برا بھلا کہہ سکتے ہیں, لیکن عملی طور پر ان کی مدد نہیں کر سکتے. کیوں مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ ظاہر بات ہے کہ جو مدد ہمارے لیے ممکن ہوگی وہی کریں گے. اگر ہم آواز اٹھا سکنے کی پوزیشن میں تو وہ اٹھائیں گے, اگر اس سے آگے بڑھ کر ہم کوئی اقدام کر سکتے ہیں ضرور کریں گے. سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو مظالم ہو رہے ہیں, مثلا فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ جس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, جس طرح کی ایک ناجائز ریاست اقدامات کرتی ہے, جیسی بربریت کا مظاہرہ ہوتا ہے, تو اس میں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آواز اٹھائیں, دنیا کے ضمیر کو بیدار کریں, لوگوں کو صحیح بات کی طرف توجہ دلائیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ریاستی معاملات سے مذہب کو علیحدہ کر سکتے ہیں. ریاستی معاملات سے مذہب کو الگ کرنے کا کام آپ کریں گے کیسے؟ لوگ مذہب کو مانتے ہیں, جب مذہب کو مانتے ہیں تو ان کی نفسیات کا حصہ ہے, ان کے فکر کا حصہ ہے, ان کے عمل کا حصہ ہے. خواہ یہودی ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, وہ ایک کینیڈین سٹیزن ہوتا ہے, وہ صدر کا, وزیر اعظم کا, ہر عہدہ سنبھالنے کا اہل ہے, جبکہ پاکستان, سعودی عرب, ایران, مصر, ان ممالک میں یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں بھی نہیں تھی, انہوں نے بھی آہستہ آہستہ یہ سب کچھ سیکھا ہے. ہم مسلمانوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں. یعنی ایک ریاست کو سیکولر ہو جانا چاہیے, ایک ریاست جمہوری ہونا چاہیے, جمہوری ہونا چاہیے. ہم سب جمہوریت سے پھر وہی مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا کہ اگر جمہوری مسلمان ایک جمہوری طریقے سے مل کر فیصلہ کر لیں گے کہ اقلیتوں سے ہم نے ایک خاص قسم کا سلوک روا رکھنا ہے, تو اقلیتیں پھر آٹومیٹکلی سپریس ہو جائیں گی. ہم سب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ریاست کو سیکولر قرار دے دیتے ہیں تو اس میں بھی ایک فیصلہ کرتے ہیں. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ میں نافذ کروں گا, آسمان کی وہی آئے گی, یہ بھی لوگ کریں گے. تو لوگوں پر اعتماد کریں اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں, ان کے فکر کو بدلیں, ان کے خیال کو بدلیں. چلتے ہیں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی آپ پوچھیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مذہب میں 70 سے زیادہ فقہ بن چکے ہیں, تو اس کو کرب کرنے کے لیے آپ کس طرح سے انشور کریں گے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ تھیوکریسی نہ بنے؟ اور جب آبویسلی وہ ایک تھیوکریسی بنے گی تو وہ مائنورٹی کو ایکسکلوڈ کرے گی. اور آپ نے سیکولر اسٹیٹس کی بھی بات کی, تو سیکولر اسٹیٹ میں بھی آج بھارت میں کشمیر پہ جو ہو رہا ہے بلیک لا کے اندر, امریکہ اور انگلینڈ میں پیٹریٹ لا کے بعد جو مائنورٹی کے ساتھ انہوں نے کیا, تو یہ گیون ہے کہ مائنورٹیز ول بی ڈسکریمنیٹڈ اگینسٹ ان اے اسٹیٹ, بی اٹ سیکولر یا وہ ایک ایڈیولوجیکلی ڈریون اسٹیٹ ہو. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جمہوری ریاست ہونی چاہیے. جمہوری ریاست کا اصول جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر عوام ہے جن کی تربیت کی جا سکتی ہے, جن سے بات کی جا سکتی ہے. جب آپ کہتے ہیں سیکولر ریاست تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں طے کر کے پہلے اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. مثلا دیکھیے کہ اس سے کیسی خوفناک صورتحال سامنے آتی ہے. ترکی میں لوگوں کو صرف ایک اسکارف باندھنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑی. یہ انصاف ہے؟ یہ واقعتاً انسانی حقوق کے مطابق ہے؟ یعنی ایک گروہ سیکولر ریاست ہے نا, میں تو کہتا ہوں ڈیموکریٹک اسٹیٹ قائم کی. سیکولر ریاست ڈیموکریٹک ہو ہی نہیں سکتی. کیا امریکہ ڈیموکریٹک ریاست کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی پابندی اس پر عائد نہ کریں, لوگوں کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کریں, اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مانیں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہاں 72 اور 73 فرقے ہیں, حقیقت میں ایسی صورتحال نہیں ہے, یہ صرف کتابوں میں ہوتے ہیں. عملی طور پر یہاں 2-3 نقطہ نظر ہیں. اگر کوئی معاملہ ہماری ریاست میں زیر بحث آئے گا, ہماری پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے گا, مذہب کی بنیاد پر گفتگو ہوگی, جو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. جمہوریت میں آپ کو اکثریت کے فیصلے ماننا سیکھنا چاہیے. آپ کہتے ہیں اکثریت غلط فیصلہ کر رہی ہے, آپ یہ کہتے ہیں اکثریت کی رائے میں کوئی غلط تعبیر غلبہ پا رہی ہے, تو اس کو علمی طریقے سے دور کیا جائے گا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ جمہوری اقدار کو فروغ دیں, ڈائلاگ اور مکالمے کی فضا پیدا کریں, اور لوگوں کو اس بات کا حق دیں کہ اکثریت کی بنیاد پر وہ فیصلے کریں. سوال یہ کہ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اس کو کون نافذ کرے گا؟ یہ بھی اکثریت کی رائے سے نافذ ہوگی. یعنی یا تو کوئی بادشاہ سلامت آسمان سے آئے یا آسمان کی وحی آئے,
جو بات بھی آپ ملک کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کے 3 طریقے اب تک ایجاد ہوئے ہیں. یا تو شخصی حکومت قائم کریں گے, اس میں کوئی بادشاہ سلامت ہوں گے, جلال الدین اکبر ہیں تو اپنا دین الہی نافذ کر دیں گے, عالمگیر ہے تو وہ اپنی فقہ نافذ کر دیں گے. یا وہ تھیوکریسی ہوگی, کسی خاص طبقے کی حکومت ہوگی, کسی خاص خاندان کی حکومت ہوگی جیسے ایران میں ہے, وہاں علماء حکومت کریں گے. یا وہ ڈیموکریسی ہوگی. تو اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت پر آپ کو کوئی قدغن لگانے کا حق کس نے دیا؟ سر یہ تو بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے. اگر آپ اسلامی ریاست کا تصور دے رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کی جمہوریت جو ہے وہ ریلیجن اور اسٹیٹ کا رول ساتھ نہیں چاہتی, تو کیا اسلامک اسٹیٹ یہ الاؤ کرے گی کہ جمہوریت کیونکہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایک سیکولر اسٹیٹ چاہیے تو ہم اسلامی ریاست جو ہے اپنی آئیڈیالوجی کو ریموو کر کے ہم ویل کیٹر ٹو دا پاپولیشن؟ یہ تو آپ نے اصطلاحات استعمال کیے, میں نے تو ان میں سے کوئی استعمال نہیں کی. میں تو ہمیشہ سے اس کا دائی ہوں کہ جمہوری ریاست ہونی چاہیے. نہ میں نے اسلامک اسٹیٹ کہا ہے, نہ میں نے سیکولر اسٹیٹ کہا ہے. میرے نزدیک جمہوری انقلاب کے بعد یہ اصطلاحات غیر متعلق ہو چکی ہیں, ارریلیونٹ ہو چکی ہیں. اگر آپ نے جمہوریت کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں تو قوم کو فیصلے کرنے دیں. میں اگر ایک نقطہ نظر کو صحیح سمجھتا ہوں تو میں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کروں گا. قوم قرآن کو لے کے فیصلے تو نہیں کرے گی. قوم اگر قرآن کو ماننے والی ہے تو قرآن کو لے کے فیصلے کرے گی, اگر ماننے والی نہیں ہے تو نہیں فیصلے کرے گی. اگر اس کا علم کمزور ہے تو اس کے لحاظ سے فیصلے ہوں گے, اگر اس کا علم بہتر ہے تو اس کے لحاظ سے فیصلے ہوں گے. قوم کو فیصلہ کرنے دیجیے. صاحب بات یہ کہ 1973 میں دستور ساز اسمبلی نے جو آئین پاس کیا وہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے تھے. جمہوری دور تھا, جمہوری اسمبلی تھی. اس نے ایک لاء بنا دیا کہ صدر اور وزیر اعظم غیر مسلم نہیں ہو سکتے. اس نے ایک لاء بنا دیا کہ آج سے 1973 سے پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ڈکلیئر ہو گیا. اچھا, اب جب ہم 1947 سے 1973 کی تاریخ دیکھتے ہیں تو غام صاحب جو چٹوپادھیائی تھے وہ پہلے قائد حزب اختلاف تھے دستور ساز اسمبلی کے. جوگندر ناتھ منڈل تھے پہلے اسپیکر تھے. اس کے بعد غام صاحب جنرل ڈگلس جیسے لوگ پاکستان آرمی کے چیف بھی رہے. جسٹس کارنیلس جیسے لوگ 1960 سے 1968 تک پاکستان کی چیف جسٹس بھی رہے. لیکن جیسے ہی دستور ساز اسمبلی نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ ڈکلیئر کیا, صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمانوں کی شرط ڈکلیئر کی, تو ہمیں ایسے نام مسلمانوں کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں نظر آنا بند ہو گئے. اور غام صاحب یہ وہ تمام لوگ تھے جو برٹش راج کے تعلیم یافتہ تھے, پاکستانی ریاست کے تعلیم یافتہ نہیں تھے. تو غام صاحب کیا یہ انڈیکیشن ہمارے لیے کوئی سبق نہیں رکھتی؟ یقیناً سبق رکھتی ہے. آپ کو چاہیے آپ میدان میں آئیں, اس غلطی کو واضح کریں. اگر یہ غلطی ہے تو جمہوری طریقے سے دور ہو جائے گی. آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ جمہوری فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, جمہوری فیصلے غلط ہو سکتے ہیں. کیا جمہوریت سب سے اچھا نظام ہے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ تو پھر کیا مصطفیٰ کمال عطا ترک نے صحیح نہیں کیا تھا کہ پہلے اس نے سیکولر ریاست قرار دے دیا؟ نہیں, معاف کیجیے گا, جمہوریت ایک بہتر نظام ہے. دنیا میں کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہوتی. دنیا میں 3 ہی طریقے ہیں. آپ صاف صاف کہیے کہ آپ پھر شخصی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں یا طبقاتی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کو کوئی کمال عطا ترک چاہیے جو آپ کے ہاں آئے اور آ کر کوئی چیز آپ پر ٹھوس دے. اگر قوم نے فیصلہ کرنا ہے تو قوم غلط فیصلہ بھی کرے گی. حامدی صاحب, عوام بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں. یہ انٹیلیجنشیا ہوتی ہے جو ان کی رائے کو بناتی ہے, بگاڑتی ہے. اگر انٹیلیجنشیا عوام کے اندر یہ شعور پیدا کر دے کہ ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے, اس کے لیے ایک لمبا پروسیس چاہیے, وہ ایک علیحدہ طریقہ ہے. لیکن جب تک یہ شعور پیدا نہیں ہوتا تب تک آپ عوام کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ غلط فیصلے کرتے رہے اور اس غلط فیصلوں کے نتیجے میں اقلیتیں استحصالی سلوک کا شکار. ایسی بات کر رہے ہیں کہ جیسے اس اجازت دینے کا اختیار میرے پاس ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک جمہوری نظام ہے, وہاں کون اور فیصلہ کرے گا؟ پھر آپ ازراہ کرم مجھے بتا دیجئے کہ فلاں کو فیصلہ کرنا چاہیے. وہ فیصلہ پہ کسی بادشاہ سلامت کو کرنا چاہیے. بہادر شاہ ظفر کی اولاد میں سے کسی کو منتخب کیا جائے کہ وہ یہ فیصلہ کرے, کون کرے گا؟ یعنی یہ فیصلہ اگر جمہوری ریاست ہے تو پھر عوام کو کرنا ہے. عوام کا فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حق و باطل کے فیصلے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قابل عمل فیصلہ ہم نے کر لیا, کل ہم تبدیل کرا لیں. اسلامی ریاست کا آپ قانون بنا لیتے ہیں اور غیر مسلم لوگ وہاں رہ رہے ہیں, ایتھیسٹ رہ رہے ہیں, اور ان کی مختلف رسوم و رواج ہیں جو آپ سے تصادم ہے آپ کے مذہبی فکر سے. تو اس صورتحال میں ایک اسلامی ریاست میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن مسئلہ ہے, صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ریاست بن جائے. بننے کے بعد اس میں جو قانونی شکیں درپیش ہوں گی ان میں کیا سلسلہ آپ کرنا چاہیں گے؟ جب کسی گروہ کو آپ نے اس کا حق دے دیا ہے کہ وہ آپ کی ریاست کا شہری بن کر رہے اور آپ نے برابر کے حقوق ان کو دے دیے ہیں,
تو وہ اپنے رسوم کے مطابق زندگی بسر کریں گے، وہ اپنے قانون کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ان کے مذہبی پیشوا جو کچھ کہیں گے اس کو بھی آپ قانونی حیثیت دے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ صورتحال رہی ہے کہ اگر اہل کتاب اپنے مذہبی قانون کے مطابق اپنے علماء و فقہاء سے اپنی عدالتیں قائم کر کے فیصلے کرانے چاہیں تو ہم نے اجازت دی ہے اس کی۔ جمہوریت کی جو آپ نے تعریف اور پوری یہ جو گفتگو ہے، اس گفتگو کے تناظر میں آپ خلفائے راشدین کی ریاست کو کہاں سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں ہر لحاظ سے ایک جمہوری ریاست تھی، اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ طریقہ اس وقت کی قبائلی معاشرت کے مطابق تھا اور ایسے ہی کیا جائے گا۔ آج جو طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ آج سے 200 سال پہلے ممکن نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ جو طریقے آج سے 400 سال بعد اختیار کرنے ممکن ہو وہ آج اختیار نہ کیے جا سکیں، لیکن بنیادی طور پر وہ حکومت شورا کی بنیاد پر قائم ہوئی، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم ہوئی، اس میں کسی خاندان کو حکومت منتقل نہیں ہوئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق کی کوئی اس نوعیت کی رشتہ داری نہیں تھی کہ بیٹا حکمران ہو گیا ہے یا باپ حکمران ہو گیا ہے یا چچا حکمران ہو گیا ہے، وہ سب سے چھوٹے قبیلے کے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی یہی تھا، لوگوں نے اپنی رائے سے ان کو منتخب کیا۔ آزادی اور حریت کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ جو جی چاہتے تھے کہتے تھے۔ اس کی آخری انتہا وہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آئی۔ خوارج انارکسٹ تھے، ایک پوری پارٹی انہوں نے بنا لی اور وہ طرح طرح کی دھمکیاں دیتے تھے۔ ان کے سامنے جب ان کا معاملہ رکھا گیا کہ آپ ان کا کچھ کیجئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے اس سے آخری درجے کی جمہوریت آپ کہاں لا سکتے ہیں؟ عامدی صاحب، میرا کویسچن ہے جزیے کے متعلق ہے کہ اگر کوئی نان مسلم کسی بھی سوسائٹی میں رہے، چاہے وہ ہندو کی سوسائٹی ہو، کرسچنس کی سوسائٹی ہو یا کوئی اور مذہب کی سوسائٹی ہو، وہاں پہ ہمیں جزیہ دینا نہیں پڑتا، لیکن مسلم سوسائٹی میں ہمارے ساتھ اس طرح پریکٹیکل بھی ہوا ہے کہ ہمیں جزیہ دینا پڑتا ہے۔ اس طرح کیوں؟ قرآن کی روشنی میں آپ اسے کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اس کا کیا رول ہے؟ یہ کیوں اس طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ مجھے بتائیے کہاں دینا پڑ رہا ہے؟ ہندوستان میں مغلوں کے زمانے میں کیا جزیہ دینا پڑا؟ کیا آج کے زمانے میں جزیہ آپ دے رہے ہیں؟ پاکستان میں کس اقلیت پر، کس غیر مسلم کے اوپر جزیہ عائد کیا گیا ہے؟ میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک تعبیر تھی بعض فقہا کی، میں نے اس سے اپنے اختلاف کا اظہار کر دیا۔ اس وقت صورت یہ ہے کہ میں صرف اختلاف کر کے اس کا علمی استدلال واضح کر رہا ہوں، عملاً میری رائے پر عمل ہو رہا ہے۔ اس وقت مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں غیر مسلموں پر جزیہ عائد کیا گیا؟ آپ اموی خلفاء سے شروع ہو جائیں اور اسپین تک مسلمان بادشاہ غیر مسلموں سے جزیہ وصول کرتے آئے ہیں۔ میں نے فرض کر دیا نا جی کہ ایک زمانے میں ایک حکم کی تعبیر کی گئی، آہستہ آہستہ لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ تعبیر اب آگے نہیں جائے گی۔ جب کوئی تعبیر غلط ہو جاتی ہے تو بعض اوقات کچھ عرصے تک اس کا فروغ رہتا ہے۔ چنانچہ یہاں محمد بن قاسم جب آئے ہیں تو کوئی جزیہ نہیں عائد کیا گیا، یعنی آپ بنو امیہ کے دور میں یہ ہوا ہے۔ تو جزیے کے معاملے میں آہستہ آہستہ لوگوں کی رائے میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ جب کوئی چیز کسی سوسائٹی میں ایک بار پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی انٹرپریشن میں اختلافات رہتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تورات کا جو قانون ہے یہود کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علاقہ ان کے لیے خالی کرا لیا تھا، وہ آج بھی اس قانون کو قابل عمل سمجھتے ہیں۔ میں اگر بحث کروں تو میں بتا سکتا ہوں کہ اس قانون کا اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پریکٹیکلی ہوا ہے، غیر علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے، وہاں پہ جو نان مسلمس ہوتے ہیں وہ لیس اس کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور اس طرح ان کو اس کے اوپر امپوز کیا جاتا ہے۔ جب وہ ریزن پوچھتے تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے ریلیجس میں ہے۔ کوئی شخص اب یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ کسی پر جزیہ عائد کرے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا قانون تھا، جس قانون کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے نافذ کرایا، اور یہ ایک سزا تھی جو ان لوگوں کو دی گئی جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دیا۔ یہ سزا دنیا میں جس پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے اس کے منکرین کو دی گئی ہے۔ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس قانون سے تھا۔ مجھے بتائیے اس وقت کہاں جزیہ ہے؟ یعنی مجھے تو یہ بتا دیجیے کیا سعودی عرب کی حکومت میں جزیہ عائد کیا گیا ہے؟ اچھا باقی چھوڑیے، ایران میں علماء کی حکومت قائم ہے، وہاں جو غیر مسلم رہتے ہیں، یہودی ہیں یا دوسرے ہیں، کیا ان پر جزیہ عائد کیا گیا ہے؟ وہ معاملات میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جن میں تعبیر کی غلطی ہوتی ہے وقت ان کو خود ختم کر دیتا ہے۔ جو چیز باقی ہے وہ اللہ کا قانون ہے۔ لوگ جب غلط تعبیر کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں ایک زمانے میں کہا کرتا تھا تصویر کے معاملے میں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مشرکانہ تصویروں کو ممنوع قرار دیا تھا، اور اللہ کے پیغمبر نے یہ آپ کی میری تصویریں ممنوع نہیں ہیں۔ 20-22 سال تک میں نے تصویر نہیں کھنچوائی، تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ علماء میری رائے پر عمل کرتے ہیں، میں ان کی رائے پر عمل کرتا ہوں۔ آپ نے اتمام حجت کے حوالے سے بات کی کہ اتمام حجت جب کر دی جاتی ہے تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ جزا کی صورت میں مل جاتی ہے کہ نبی کو سچا نبی نہیں مانا گیا تو پھر سزا مل گئی، اور جو باقی ماندہ ہیں قوم سمود اور قوم عاد وغیرہ، وہ یہ اس کی گواہی دیں گے کہ دعوت کی بنیاد پر اتمام حجت ہو گئی۔ تو ایک طرف آپ شناخت کو بہت قابل اہم قرار دے رہے ہیں،
کیا یہ شناخت پر حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ تنبیہ نہیں ہے کہ اتمام حجت مطلب جو باقی ماندہ نسلیں ہوں گی وہ آگے یہ پہنچا دیں گی پیغام کے دیکھیں اتمام حجت ہو گئی تھی، لہٰذا ہم نے نبی کو سچا نہیں مانا، اس لیے ہم پر یہ عذاب آ گیا. تو یہ تو تنبیہ ہے اور شناخت پر ڈائریکٹ حملہ ہے، اور آپ ایک طرف شناخت کو بہت قابل اہم قرار دے رہے ہیں. مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دن جزا و سزا ہونی ہے. مذہب نام ہی اس چیز کا. مذہب کے طور پر دوسروں کو جزا اور سزا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ تو پھر شناخت کو قبول نہیں کر رہے. گزارش سن لیجیے، یعنی مذہب کا بنیادی دعویٰ کیا ہے؟ یہ کہ ایک دن ہم سب کو جزا و سزا کے لیے پیش ہونا ہے. اس جزا و سزا میں ایمان و اخلاق کی بنیاد پر خدا نے فیصلے کرنے ہیں. یہ فیصلہ میرے لیے بھی ہونا ہے، آپ کے لیے بھی ہونا ہے. موت کے بعد کی زندگی یہی مذہب کا بنیادی مقدمہ ہے. لوگ جب اس کو ماننے سے انکار کر رہے تھے تو اللہ نے پیغمبر بھیجے. ان پیغمبروں کے ذریعے سے وہ جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونی ہے یہاں برپا کر کے دکھا دی. انہوں نے پہلے اپنی قوموں کو دعوت دی، الٹیمیٹم دیا، ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ بحث کر لو، گفتگو کر لو، لیکن جب حق پوری طرح واضح ہو جائے گا تو پھر زمین پر سزا ملے گی. یہ تو نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو وہ اس سزا کی تاریخ ہے. وہ یہ بتاتا ہے آپ کو کہ قوم عاد کی طرف اللہ کے پیغمبر آئے، انہوں نے آ کر ان پر اللہ کی حجت تمام کی. اس کے بعد ایک خاص وقت کا الٹیمیٹم ان کو دیا. جب وہ مدت پوری ہو گئی تو خدا کی سزا نافذ ہو گئی. یہ خدا کی وہ سزا ہے کہ جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان کا پروردگار جس طرح یہاں قوموں کو سزا دے رہا ہے اسی طرح ایک دن افراد کو بھی سزا اور جزا دے گا. آپ نے بھی بات کی کہ جو جمہوریت ہے وہ بہترین نظام ہے، لیکن اگر ہم جمہوریت کو اس کے ڈھانچے کے اعتبار سے دیکھیں تو چونکہ اقلیت میں لوگ جو ہمارے ہیں غیر مسلم لوگ ہیں وہ کم ہیں شرح میں، اور ہمارے جو مسلم لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں، تو جمہوریت کے تناسب سے جو اسمبلی میں لوگ جاتے ہیں وہ گنے چنے جاتے ہیں. جیسے آپ ابھی دیکھ لیں ہم میں جو غیر مسلم ہیں وہ کم ہو گئے ہماری شرح کے حساب سے. تو کیا جمہوریت تو آج تک 60 سال سے 47 سے لے کے آج تک ہمارے اسی شرح سے چلتی آئی ہے، اور جب اسمبلی میں کوئی ایسا اٹھایا جاتا ہے، کوئی بل پاس ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے 2/3 ہمیں اس کی میجورٹی چاہیے ہوتی ہے جو کہ ہمیں اقلیت میں نہیں مل پاتی. تو کوئی اقلیت کے حساب سے کوئی ایسا قانون اگر اسمبلی میں پیش آ جائے تو وہ تو اس کو تو حل نہیں ہوگا، وہ تو ظاہری بات ہے. کیونکہ ایک ہی بات یہ صورتحال تو آپ کو دنیا میں ہر جگہ پیش آئے گی. مثال کے طور پر انگلستان میں مسلمانوں کو اپنے بہت سے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے. امریکہ میں یہی صورتحال ہے. یعنی امریکہ میں ہم مسلمان اپنے قانون کے مطابق نکاح نہیں کر سکتے، اپنے قانون کے مطابق طلاق نہیں دے سکتے، اپنے قانون کے مطابق اپنی میراث تقسیم نہیں کر سکتے. یہ صورتحال ہے نا وہاں کا ایک پبلک لا ہے جس کی سب کو پابندی کرنا پڑتی ہے. تو وہاں پر بھی یہ بات منوانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے مذہبی معاملات کے بارے میں ان کو آزادی حاصل ہو. یہ چیز اگر وہاں جدوجہد سے حاصل ہوگی تو یہاں بھی جدوجہد سے حاصل ہوگی. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں اقلیت اکثریت کا اتنا معاملہ نہیں ہوتا. اکثریت کی رائے بھی تبدیل کی جا سکتی ہے. ہم لوگ اکثریت کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں اکثریت کو سمجھاتے ہیں، ہم ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں اسلام کا قانون یہ ہے، تمہارے دین کا پس منظر یہ ہے، غلط تعبیر ہوئی ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں. یہی ایجوکیٹ کرنے کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیے اور پھر طریقہ ہے کیا؟ یعنی آپ مجھے بتا دیں کہ 3 صورتیں اب تک دنیا نے ایجاد کی ہیں، آپ کس کی تائید کرتے ہیں؟ شخصی حکومت چاہتے ہیں، یعنی کسی بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا جائے. اگر ڈیموکریسی اس وقت بہتر نظام ہے، میں نے بہتر کہا ہے، بہترین نہیں کہا. بہتر کا مطلب یہ ہے کہ شخصی حکومت کے مقابلے میں اور خاندانی حکومت کے یا طبقاتی حکومت کے مقابلے میں یہ ایک بہتر نظام ہے. اس بہتر نظام کے اندر دیکھیے آپ کو موقع حاصل ہے کہ آپ اقلیت سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو اپنی بات کہیے، اپنا نقطہ نظر بیان کیجیے، آپ اکثریت کے رہنماؤں سے ملیے، آپ اپنی بات کو میڈیا کے ذریعے سے پہنچائیے. یہی جمہوریت ہے. اس کے بعد تبدیلی آئے گی. ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں امریکہ کے اندر اپنے مذہب کے مطابق شادی اور نکاح اور بیاہ کر سکتا ہوں؟ مجھے بتا دیں. 1947 سے پہلے اگر چلے جائیں تو ہندوستان میں ہم لوگ اقلیت تھے، مسلمان اقلیت تھے. 2 قومی نظریے کا وجود آیا. کس لیے آیا؟ کہ ہمیں اقلیت سمجھا جاتا تھا، ہماری مسجدیں گرائی جاتی تھیں، یہ کیا جاتا تھا، وہ کیا جاتا تھا، اور ہم نے اس کے تحت 2 قومی نظریوں کو پروان چڑھایا اور 1947 میں یہ ملک خداداد حاصل کر لیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج ہمارے اس ملک میں اگر اقلیت کے ساتھ کوئی کچھ ہوتا ہے تو ہم مسلمانوں میں سے کوئی نہیں بولتا. اگر بولتا ہے تو اس کو جمہوریت کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور جمہوریت اتنی لولی لنگڑی ہے کہ اس کو اختلاف کی جو بیساکھیوں کے ساتھ اس کو حسن قرار دیا جاتا ہے کہ اختلاف ہی تو جمہوریت کا اختلاف ہے، تو حسن ہے. تو میرا جو اس میں بات یہ ہے کہ اگر آج کوئی ہمارا کرسچن بھائی، کوئی سکھ بھائی کوئی اگر اٹھ کے کہہ دے کہ جی کہ میں اپنی علیحدہ ریاست چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ اپنے حقوق نہیں مل رہے، تو اس بارے میں ہم اس کو کیوں برا سمجھتے ہیں جبکہ ہم نے اپنے ہیروز کی جو تصویریں ہیں وہ اوپر دیواروں پہ لگائی ہوئی ہیں؟ تو کیا ان کا کوئی انسانیت کا مطلب؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے میرے بھائی، یہ آپ نے پاکستان کی مثال دی. کیا پاکستان سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے بنا لیا گیا تھا؟ اس خطے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور بہت بڑی اکثریت تھی.
اس وجہ سے جب وہ ایک خاص علاقے میں اکثریت کے ساتھ جمع ہو گئے تو وہی جمہوری اصول تھا جس پر یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں. ابھی بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہندوستان میں موجود ہیں. لیکن ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں نا سیکولر اسٹیٹ ہے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ, یا اقلیت ہے نا وہاں پہ. اس کے باوجود وہ یہ بات نہیں کہنے کی پوزیشن میں کہ ہم الگ ملک بنانا چاہتے ہیں. دیکھیے الگ ملک ایسے نہیں بنتے. الگ ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک لمبے تاریخی عمل کے نتیجے میں آپ کو کوئی خطہ ارض حاصل ہو جائے, وہاں آپ کی واقعی اکثریت ہو جائے, وہاں ایک واقعی حکومت بنانا آپ کے لیے ممکن ہو جائے. یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. جب یہ چیزیں یہاں بھی کسی کو حاصل ہو جائیں گی تو میرے بھائی یہ کوئی آسمانی فیصلہ نہیں ہے. اس وقت یہاں کی اقلیتیں بھی کوئی مطالبہ کر سکتی ہیں. کیا کہا جا سکتا ہے کہ آج کیا مطالبہ یہاں ہوگا, کل کیا ہندوستان میں ہوگا, پرسوں کہاں ہوگا. لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ میں مسلمان یہ محسوس کرے کہ ہمارے لیے تو ہمارے اپنے قانون پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے, لہٰذا ہم فوری مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ میں ہماری الگ ریاست ہونی چاہیے. نہیں, جد و جہد تاریخی طریقے سے ہوتی رہتی ہے, اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم سب کو اپنی آواز اس میں شامل کرنی چاہیے. آپ یہ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر آپ اقلیتوں کی بات کرتے ہیں, آئین کو پامال کر دیا گیا, پوری عدلیہ گرفتار کر لی گئی. ایک شخص نے, یہ بھی تو جمہوریت ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. یہ جمہوریت کی وجہ سے نہیں ہوا. جمہوریت اگر ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ جمہوریت کو چلنے دیں, بار بار رکاوٹ نہ ڈالیں, بار بار بندوق کے ذریعے سے آئین کو پامال نہ کریں, آپ دیکھیں گے 3-4 انتخابات کے بعد بہت سی چیزیں جو آج کمزور آواز کی صورت میں وہ توانا آواز کی صورت اختیار بتائیے کہ آپ تو موقع نہیں دیتے. اب ایک بات بتائیے کہ آپ کے خیال میں امریکہ, کینیڈا, یورپ, آسٹریلیا, ان ممالک میں مختلف مذاہب کے لوگوں پر بحیثیت مجموعی انہیں زیادہ مذہبی آزادی حاصل ہے یا ان ممالک میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت؟ دیکھیے بات یہ, مسلمانوں کے ملکوں میں بھی مختلف طرح کی قومیں ہیں. بحیثیت مجموعی ایک اوور ویو, اس میں کوئی شک نہیں, بحیثیت مجموعی وہاں زیادہ آزادی حاصل. امریکہ وہ بحیثیت مجموعی, سنیے ذرا, اب امریکہ وہ ملک ہے جس کو جارج واشنگٹن نے, جس کا آئین کسی جمہوری فیصلے سے نہیں خود سیکولر قرار دیا. کیونکہ ہم صرف جب ایک ریاست شروع کی جاتی ہے نا تو بہرحال اس کے فیصلے کچھ نہ کچھ شخصی اختیار میں ہوتے ہیں. مسلمان بھی یہی کرتے آئے ہیں. اب اس کا 208-210 سال کے بعد جو رزلٹ سامنے آئے ہیں وتھ فیو ایکسیپشنز, اوور آل ایٹماسفیئر وہاں ریلیجس ٹالرنس کا زیادہ ہے یا ان ممالک میں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں؟ اس میں آپ نے علت و معلول کا رشتہ قائم کر دیا کہ یہ محض اس وجہ سے ہے. ایجوکیشن بڑی ہے دنیا کے اندر. آپ نے دیکھا کہ یورپ میں ایک بہت بڑا انقلاب ریفارمیشن کا پیدا ہوا. مذہب وہاں کلیسا کی نمائندگی کے ذریعے سامنے آتا تھا, اس کا تعلق ٹوٹا. بے شمار ایسے معاملات ہیں جو اس کے پس منظر میں موجود ہے. رینائسنس ہوا, سائنٹیفک ریولوشن ہوا. مسلمان قوموں میں کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ محض ایک سیکولر کا لفظ لکھ لینے سے ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. مغرب میں جو ترقی آپ کو اجتماعی زندگی میں نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بہت سی جد و جہد ہے. ادھر سے سوال کیا گیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, آپ نے جواب دیا جی امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جواب ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیے دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے. اس کا یہ مطلب ساری بحث سے صرف اس کا یہ مطلب میرے بھائی نہیں ہے کہ ہم جواز بتا رہے ہیں. ساری بحث سے صرف ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ جب تک معاشرہ اپنی جد و جہد اور اپنی تعلیم کے نتیجے میں اس سٹیج تک نہیں پہنچ جاتا جس سٹیج میں جمہوریت اس پوزیشن میں ہو کہ وہ درست فیصلے کر سکے, تب تک ہم اقلیتوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. مجھے اس کے علاوہ کوئی حل بتا دیجئے. یعنی اس کے بعد کیا آپ کی رائے کو نافذ کر دیا جائے, میری رائے کو نافذ کر دیا جائے؟ حل بتا دیجئے نا. سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ سیکولر اسٹیٹ قرار دے دیا جائے, تو یہ بھی لوگوں نے قبول کرنا ہے یا میرے کہنے سے قبول کر لیں گے؟ یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. اگر لوگوں کے علم میں ترقی نہیں ہوئی, ان کی فکر میں ترقی نہیں ہوئی, ان کے شعور میں ترقی نہیں ہوئی, ان کی جہالت دور نہیں ہوئی, وہ چیزوں کو ذرا وسیع الاطراف پہلو سے دیکھنے کے عادی نہیں ہوئے, تو میں آپ کیا کر لیں گے؟ یعنی میں جو بات کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی جسٹیفیکیشن ہے یہ. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دنیا کے اندر جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں اسی طرح لڑنا پڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ ذرا اختلافی رائے ظاہر کر دیں, آپ اقلیتوں کی بات نہ کریں, مسلمانوں کے اندر ظاہر کر دیں, آپ کو قتل کی دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی. آپ کویسچن میرا یہ ہے کہ کیا اسلام اور جمہوریت آپس میں کمپیٹیبل ہیں, اور کیا اسلام میں جو بتائے گئے اصول ہیں وہ کسی بھی جمہوری اقدار میں اقلیتوں کے حوالے سے اپلائی کیے جا سکتے ہیں؟ اس کو میں اس طرح واضح کروں گا کہ اگر اسلامک قوانین میں مرتد کی سزا موت ہے, اگر کسی کینیڈا میں, امریکہ میں, یورپ میں اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام وہاں پر قانونی سطح پر لاگو نہیں ہو سکتا. اس لیے اسلام ایک صرف اور صرف مسلمانوں کا کوڈ آف کنڈکٹ رہ گیا, یہ ایک یونیورسل دین نہیں رہا.
جمہوریت کے حوالے سے پہلے گائیڈ کیجیے گا اور پھر یہ دوسری بات بتائیے گا. یہ بات یہ ہے کہ بھئی میں جمہوریت کا اس لیے حامی ہوں کہ قرآن نے مسلمانوں کو یہی نظام دیا ہے. قرآن کے الفاظ یہ ہے امرہم شورا بینہم. مسلمانوں کا نظم اجتماعی نہ کسی خاندان کی بنیاد پر قائم ہوگا, نہ کسی جرنیل کی بندوق کی بنیاد پر قائم ہوگا, نہ کسی برہمن کی بنیاد پر قائم ہوگا. وہ امرہم شورا بینہم ہوگا, لوگوں کی رائے پر قائم ہوگا. یہ قرآن مجید کا دیا ہوا اصول ہے. اگر یہ قرآن مجید نے اصول نہ دیا ہوتا تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مذہب کی بنیاد پر ایک دوسری بات کر رہا ہوں. قرآن خود اس بات کا اعلان کرتا ہے. ہمارے ہاں جو سب سے پہلی حکومت قائم ہوئی وہ خلفائے راشدین کی حکومت تھی. خلافت راشدہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے. انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لا خلافت الا عن مشورۃ من المسلمین. مسلمانوں کی رائے کے بغیر کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے, یہ ہماری روایات کا تقاضا ہے. اس لیے جمہوریت ہونی چاہیے. اب رہ گئی یہ بات کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے قوانین ہیں جس طرح آپ نے ارتداد کے بارے میں بیان کیا, ہم اس کے اوپر تنقیدیں کر رہے ہیں. میری تنقیدات لکھی ہوئی آپ پڑھ لیجئے. اس کے اوپر میں نے جو مضامین لکھے ہیں وہ آج نہیں لکھے, کل نہیں لکھے, کسی اس دور میں نہیں لکھے, آج سے 30 سال پہلے لکھے, چھپے ہوئے موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ کوئی نقطہ نظر موجود ہوگا, سوال یہ ہے کہ مغرب میں کوئی نقطہ نظر نہیں تھے. ایک دن میں بیٹھے بیٹھے ہم نے اور انہوں نے ایک پروگرام کیا اور اس کے نتیجے میں مغرب میں ویلفیئر سٹیٹس قائم ہو گئیں. وہاں پر بھی ایک لمبا عمل گزرا ہے جس کے نتیجے میں بہت سی چیزوں کی اصلاح ہوئی ہے. وہ مسلمانوں کے اندر بھی گزرے گا. حامد صاحب, یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں. ناظرین, ہندوستان کی تاریخ میں مادھو اور لال حسین کی دوستی نے انسانی محبت کا وہ رنگ اختیار کیا جو تاریخ کی کتابوں میں آج مادھو لال حسین کے نام سے زندہ و جاوید ہے. اور پھر جب کسی بھی مذہب یا فلسفے کو کوئی ریاست اپنے سیاسی اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے تو اس ریاست میں بسنے والے تمام شہریوں کو ریاستی استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو کسی ایک یا دوسرے طبقے کے لیے کم یا زیادہ تو ہو سکتا ہے مگر مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا. ایسی صورتحال میں معاشرے کے دانشور طبقے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مثبت تنقید کے ذریعے اصلاح احوال کی کوششیں جاری رکھے. اگلے پروگرام میں ہم اقلیتوں سے متعلق آج ہی کی گفتگو کو اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین جاری رکھیں گے, مگر تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم. پروگرام غامدی میں خوش آمدید. ناظرین, پچھلے پروگرام میں ہم نے نظریاتی ریاست میں بسنے والی اقلیتوں کے حوالے سے جس بحث کا آغاز کیا تھا, آج ہم اس پہ اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیوں تاریخ کے مختلف ادوار میں اسلامی ریاستوں میں بسنے والی اقلیتوں سے مسلمانوں کا سلوک اتنی افراط و تفرید کا شکار رہا ہے. کیا ایک مسلمان اور غیر مسلم کا تعلق دائی اور مدعو کا ہے, اور اگر ہے تو کیوں مسلم معاشرہ غیر مسلموں کو اپنے ہاں تبلیغ کی اجازت بھی نہیں دیتا؟ اسلامی ریاستوں میں بسنے والی اقلیتیں آزادی اظہار جیسے ان ایلینیبل رائٹس سے جس مجبوری کے تحت دستبردار ہوئی ہیں, کیا وہ مجبوری مذہب کا منشا ہے یا اسلامی ممالک کی حکومتوں کی جانب سے مذہب کا سیاسی استعمال ہے؟ اور کیا اسلامی ریاستوں میں بسنے والی اقلیتوں کو سماجی انصاف فراہم کرنا عملی طور پر ممکن ہے؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے. ہم سب بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں اسلامک لا کے ایک پروفیسر ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر فہد اسامی. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اسلامی تاریخ کا کہ جب خلیفہ دوم کو پتہ چلا کہ ان کے ایک مقرر کردہ گورنر نے ایک ایسے شخص کو وزیر خزانہ مقرر کیا ہے جو کہ مسلمان نہیں ہے, تو انہوں نے گورنر کو خط لکھا کہ کیا مسلمان عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں کہ تم نے ایک غیر مسلم کو وزیر خزانہ مقرر کر دیا ہے؟ تو ہم صاحب, کیا یہ واقعہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ امتیازی سلوک ثابت نہیں کرتا کہ جب حضور کی بھی وفات ہو چکی ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جن لوگوں کو مغلوب کر دیا گیا تھا ان کی بالکل مخصوص حیثیت ہے. آج ہم اس کے بعد جو فیصلے چاہیں کر سکتے ہیں. میں نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا کہ حضور کی موجودگی ٹائم پیریڈ کب تک کا ہے کہ جب تک وہ حضور کے اسپیشل کیسز, وہ نسل جس پر اللہ کے پیغمبر نے اتمام حجت کر دیا, اگلی نسل کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا اور آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا. ہمیشہ ایسا ہی ہوا. ہم سب چاروں خلیفہ کے بعد یہ نسل ختم ہو گئی, یہ کم و بیش ہو گئی. اب چلتے ہیں آگے. حضرت عمر بن عبدالعزیز, ان کے دور میں جب زیادہ غیر مسلموں کی تعداد جزیے سے بچنے کے لیے مسلمان ہونا شروع ہوئی تو ان کے مشیروں نے انہیں مشورہ دیا کہ سر یہ کوالیٹیٹیو کنورشن تو نہیں ہے, یہ تو صرف جزیے سے بچنے کے لیے کوانٹٹی کی کوانٹٹی مسلمان
ہوتی جا رہی ہے. تو غام صاحب تب بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس بات کو مسلمانوں کی عدوی طاقت میں اضافے کا ذریعہ قرار دیا. لیکن انہوں نے جو اس وقت تبصرہ کیا وہ تو بڑا لافانی تبصرہ ہے. انہوں نے کہا خدا کا پیغمبر تحصیلدار بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا کہ وہ حساب لگاتا رہے کہ کتنا جزیہ مل رہا ہے اور کتنا نہیں مل رہا. وہ خدا کا دائی بنا کر بھیجا گیا تھا لوگوں کو مسلمان ہونے. یعنی جزیے کو وصول کیا انہوں نے بھی. یہ ایک چیز چلی آ رہی تھی نا, اس کو ایک وقت میں آ کے ختم ہونا تھا. یعنی آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ وہ وقت کم و بیش چاروں خلیفہ کے بعد خلفاء کے بعد ختم ہو میں نے گیا. عرض کیا کہ جس طرح میں سمجھتا ہوں, میں جس طرح تعبیر کرتا ہوں, جس طرح قرآن مجید کو میں دیکھتا ہوں, اس کی بنیاد پر ایک بات کر رہا ہوں. اس میں لوگوں کا نقطہ نظر مختلف بھی رہا ہے اور نقطہ نظر جب مختلف ہوگا تو اس پر عمل کریں گے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں, کیا یہاں سارے کے سارے لوگ ایک طرح سوچنے لگ جائیں گے؟ یعنی مختلف چیزوں کی تعبیر میں نقطہ نظر کا اختلاف ہوگا. میں ہوتا تو اس موقع پر بھی بات کرتا. اس موقع پر امام ابو حنیفہ مشرکین عرب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک الگ قانون ہے, امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ اختلافات ہوں گے, ہر جگہ ہوں گے. اب اگلی بات یہ ہے کہ مسلمان اور اسلام ذمیوں کو جن خاص قوانین کا پابند کرتے ہیں, مغربی اسکالرز نے ریسرچ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ قوانین 428 عیسوی کے تھیوڈوشین کوڈ اور 529 عیسوی کے جسٹینین کوڈ سے اخذ کرتا ہے. حسب یعنی یہ بات تو ثابت ہے کہ یہ قوانین الوہی نہیں انسانی ہیں. شریعت میں جب شامل ہوتے ہیں تو اس کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. تو غام صاحب پھر ان قوانین کو تقدیس کا لبادہ, الہامی تقدیس کا لبادہ تو نہیں اڑایا جا سکتا؟ تقدیس کا لبادہ صرف اسی چیز کو اڑانا چاہیے اور وہ پہلے سے موجود ہے. وہ جو بات ہے جو اللہ نے کہہ دی, قرآن مجید میں کہہ دی ہے, اللہ کے پیغمبر نے اس کو بیان کر دیا ہے, وہ چیزیں بالکل الگ کر کے دیکھنی چاہیے. جب کبھی انسان ان کو انٹرپریٹ کریں گے یا اپنے زمانے کے حالات سے متاثر ہو کر ان کی بنیاد پر کوئی قانون بنائیں گے, اس میں غلطیاں بھی ہوں گی, اس میں صحت بھی ہوگی, اس کی بتدریج اصلاح ہوتی رہنی چاہیے. یہ مجھے بھی بتائیے کہ کیا مسلمانوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے یہاں جو انٹرپریٹیشن ہو گئی وہ حتمی ہو گئی؟ آپ پہلے دور میں دیکھیں اس میں کتنے جلیل القدر فقہا پیدا ہوئے ہیں, علماء پیدا ہوئے ہیں, اب بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اپنی اپنی بات کہتے رہتے ہیں. تو ایسا ہوگا. تقدس حاصل ہے صرف اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو. ان کی کسی بات پر انگلی رکھ کے مجھے بتائیے کہ اس میں کیا خامی ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے کہ خدا کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں پہ برتری نہیں دیتا. غام صاحب اب اس آیت کو بنیاد بنا کر سعودی عرب میں ایک شہر ہے ریاض, جس میں اسکول آف اسلامک لاء کے ایک پروفیسر ہیں شیخ قبطان, انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ خاص سرکاری ادارہ ہو یا نجی ادارہ ہو, بہتر کوالیفیکیشن اور تجربے کے باوجود ایک غیر مسلم کو مسلمان کا سینئر نہیں مقرر کیا جائے گا. اب ایک خدائی بات کا ایک شخص انٹرپریٹیشن ایسے کر رہا ہے اور وہ لاگو کی جا رہی, اس کو بتایا جائے گا کہ آپ نے خدائی بات کو غلط سمجھا ہے. اسلام میں یہ کہے گا کہ آپ نے غلط سمجھا. دیکھیے بات یہ ہے تو اس پر گفتگو ہوگی نا. یہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ انارکی میں اضافہ 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 ہوتا جا رہا ہے. جب آپ جمہوری معاشرہ قائم کر دیں گے تو معقولیت پریویل کرے گی. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر آپ تشدد کا راستہ ترک کر کے جمہوری معاشرے کو اپنا کام کرنے دیں گے, آپ جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہاں بادشاہت قائم ہے, آپ وہاں بھی جمہوری معاشرہ قائم ہونے دیجئے. آپ دیکھیں گے غلط تعبیرات آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. ان کو بتایا جائے گا کہ قرآن مجید میں کفر ایک اصطلاح ہے, اور کفر اس کو کہتے ہیں کہ کسی سچے پیغمبر کو سچا پیغمبر مان کر جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا جائے. یہ چیز کہ کسی نے مجھے ایک ایسے اسلامی ملک کا نام بتا سکتے ہیں جہاں حقیقی جمہوریت قائم ہے؟ بدقسمتی سے اس وقت تو نہیں. صاحب یعنی ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اقلیتوں کے متعلق جو بھی قوانین بنا رکھے ہیں حکومتوں نے, وہ حکومتوں نے سیاسی مقاصد کے لیے بنا رکھے ہیں اور اسلام کا ان قوانین سے کوئی تعلق نہیں. میں کہتا ہوں کہاں بنا رکھے ہیں. پاکستان میں بنا رکھے ہیں, سعودی عرب میں بنا رکھے ہیں, مصر میں بنا رکھے ہیں, ایران میں بنا رکھے گئے ہیں, ملائیشیا میں بنا رکھے گئے ہیں. 2-4 قوانین پاکستان میں ہیں, 2-4 باتیں آپ ملائیشیا کی بیان کر سکتے ہیں. سعودی حکومت جو ہے اس میں تو کوئی پارلیمانی نظام موجود نہیں ہے. یہاں بری بھلی جمہوریت چل رہی ہے, آپ اس کو چلنے دیجئے, آپ دیکھیں گے ان قوانین کی بھی اصلاح ہو جائے گی. قوانین کی اصلاح کے لیے پارلیمنٹ قائم کی جاتی ہے. پارلیمنٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا بنیادی فریضہ قانون سازی ہے. قانون سازی ایک انسانی عمل ہے. اس میں ایک قانون ایک زمانے میں بنے گا, اس کی غلطی واضح ہوگی, اچھا قانون بن جائے گا. غام صاحب فلسفہ جمہوری ریاست میں تقسیم حقوق کے تقسیم کی جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ اگر کوئی بھی اقلیتی مذہب فرد کی صورت میں اپنے آپ کو کسی بھی سٹیٹس پہ یا جگہ پہ عائد کر کے اکثریت کو دبانے کی یا ایسے اصول متعارف کروانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس سے اقلیت اور اکثریت میں تضاد کی فضا پیدا نہیں ہوگی؟ یہ دیکھیے بات یہ جمہوری معاشرے کے اندر اکثریت کی رائے نافذ العمل ہوتی ہے.
اس پر تنقید جائز ہوتی ہے، اس کو تبدیل کرانے کی جدوجہد کی جا سکتی ہے. آج ایک قانون بنے گا، اس میں غلطی ہوگی، ہم اس پر تنقید کریں گے. آپ کے علم میں ہے کہ یہاں اسلام کی بنیاد پر بعض قوانین نافذ ہوئے ہیں، میں نے ان پر تنقید کی ہے، شدید تنقیدیں کی ہیں، لکھی ہیں، لوگوں نے سنی ہے. آہستہ آہستہ سوسائٹی کا مزاج تبدیل ہوتا ہے، اس میں معقول باتیں اپنی جگہ پکڑنا شروع کر دیتی ہیں. ہمارے پاس دنیا کے اندر آج تک کوئی دوسرا طریقہ ایجاد نہیں ہو سکا کہ سوائے اس کے کہ انسان کو مخاطب کیا جائے، اس کی فکر کو بدلا جائے، اس کے شعور کو بہتر کیا جائے. کیا اس کے بعد آپ مجھے یہ حق دیں گے کہ میں اٹھوں اور اٹھ کر تلوار اٹھاؤں اور اٹھا کر اپنی رائے دوسروں پر نافذ کر دوں؟ جمہوری طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. آپ آذراہ کرم اگر کوئی طریقہ بتا سکیں تو میں سب سے بڑھ کر اس کا علمبردار ہوں گا. مجھے بتا دیجیے کون سا. بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے فلسطینی عیسائیوں پہ فتح کے بعد یہ پابندی عائد کر دی کہ وہ مسلمانوں سے اونچے مکان نہیں بنا سکتے. آگے چلتے ہیں. پھر عباسی خلیفہ المتوکل نے تمام غیر مسلموں کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ اپنے گھر کے باہر لکڑی کی بنی ہوئی شیطانی شبیہیں آویزہ کریں گے تاکہ انہیں پہچانا جا سکے. ہم سب یہ تھی تاریخ. اب چلتے ہیں حال کی طرف. حال میں سعودی عرب کی حکومت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بھی غیر مسلم کوئی نئی عبادت گاہ تعمیر کر سکے. ہم سب اس سارے ماضی اور حال کی روشنی میں کیا مغرب میں بسنے والے مسلمان خوش قسمت نہیں جہاں یہ اقلیت کا تصور ہی نہیں پایا جاتا؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں تاریخ میں کوئی غلط باتیں ہوئی ہیں تو دنیا کا عمل اسی طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. مغرب میں بسنے والے یہ خوش قسمت لوگ جو ہیں، یہ اگر آج سے 3 صدی پہلے مغرب میں گئے ہوتے تو ایسے ہی خوش قسمت ہوتے. زمانہ اپنی ترقی کے ساتھ اپنی رفتار کے ساتھ چلا رہا ہے. مغرب تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا جا رہا ہے نا وقت گزرنے کے ساتھ. کیا اسلام بھی، مسلمان بھی کر رہے ہیں؟ سوری، مسلمان بھی کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آج سے 150-200 سال پہلے باتیں مانی جاتی تھی وہ آج نہیں مانی جاتی. جو معاشرت آج سے 200 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے. مسلمانوں میں جو افکار و 200 سال پہلے کے مسلمان کسی اور شریعت کو مان کر مسلمان کہلاتے تھے اور 200 سال کے بعد کے مسلمان کسی اور شریعت کو مان کر مسلمان چیز کو شریعت سے وابستہ کر دیتے ہیں. یہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ اقلیتوں کے متعلق جتنے قوانین ہیں وہ شریعت کا حصہ ہیں، دین کا نہیں. نہیں دیکھیے بات یہ، میں نے یہ بات نہیں کہی. میں نے یہ کہا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کے قانون کو انٹرپریٹ کیا جائے گا تو اس زمانے کی ایک فقہ وجود میں آئے گی جو انسانی کام ہے. ایک شریعت ہے، وہ خدا کا قانون ہے. وہ خدا کا قانون اتنا واضح، اتنا صاف ہے کہ آج اسی کی بنیاد پر میں اس فقہ پہ تنقید کر رہا ہوں. گفتگو کو آڈینس کی طرف لے کے چلتے ہیں. جی آپ. سر، آپ نے تھیری بہت ایکسٹینسولی ڈسکس کی کہ جمہوریت ایک بہتر فارم آف گورننس ہے، لیکن اس کی پریکٹیکلٹی کی طرف آپ نے تھوڑا بہت ہی ٹچ کیا. اب اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ جمہوریت ایک بہتر ہے تو اس جمہوریت کی شکل کیا ہوگی، اس پہ کوئی بحث نہیں. دوم یہ کہ وہ آئے گی کیسے، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے ایک جو سامنے واضح کی ایک صورت، اس میں یہ تھا کہ ایجوکیشن عام کی جائے. اب ہم چائنا ایز کیس ان پوائنٹ لیتے ہیں. انہوں نے ایجوکیشن عام کی اور ابھی وہ گراؤنڈ لیول پہ ڈیموکریسی نارمز لے کے آ بھی رہے ہیں، ڈیموکریٹک ریفارمز. لیکن ایجوکیشن جب آپ عام کریں گے تو ہم پالیسی کی طرف آتے ہیں. آپ سینسرشپ بھی رکھیں گے، آپ سوشل کنڈیشننگ میں بہت سے بائسز انکلوڈ بھی کریں گے اور ایکسکلوڈ بھی کریں گے. تو یہ سارے جو آپ کا ایک عمل ہے یہ جمہوری نہیں ہے. تو آپ کا اگر ایک اینڈ اچیو کرنے کے لیے آپ کے مینز غلط ہیں تو آپ وہ اینڈ اے اچیو ہی نہیں کر سکتے، اور دوم اگر اچیو بھی کریں کیونکہ آپ کے مینز غلط ہیں تو آپ کا وہ اینڈ بھی جسٹیفائڈ نہیں. جی تو آپ نے فرمایا ہے میں کیوں مینز غلط اختیار کروں گا؟ میں تو ایجوکیشن کا راستہ اختیار کروں گا، لوگوں سے بات کروں گا، لوگوں سے مکالمہ کروں گا، ان کے فکر کو بہتر کروں گا، ان کے شعور کو بہتر کروں گا. آپ سینسرشپ کی بات کر رہے ہیں، میں تو اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا. میرے نزدیک اگر سوسائٹی کو آپ کھلے طریقے سے بات کرنے دیجئے تو سوسائٹی اپنے اندر سے اپنے لیے ایک سینسرشپ پیدا کر لیتی ہے اور وہی فطری ہوتی ہے. اسی کو آگے بڑھنا چاہیے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی صالح فطرت دی ہے، آپ اس کو کام کرنے دیجئے. وہ خود بخود اپنے اوپر بات قدغنِ عائد کرتا ہے اور اپنے آپ کو ڈسپلن بھی کرتا ہے. اس کے لیے باہر سے کسی ڈسپلن کی ضرورت نہیں ہوتی. غامدی صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ جمہوریت بہتر طور پر مسائل کو حل کرتی ہے ریاستوں میں، اور اگر دیکھا جائے تو فلسطین کا جو ایشو ہے اس میں ایک یہودی عورت کے قتل پر اسرائیل نے اتنی ان کے اوپر بربریت کا مظاہرہ کیا مسلمانوں کے اوپر. تو ایک دیکھتے نہیں ہیں آپ پوری دنیا میں ایک اقلیت جو ہے وہ اکثریت پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ ریاستیں جو جمہوریت کی علمبردار سمجھی جاتی ہیں وہ ان میں امریکہ سر فہرست ہے، اور وہ ان کی پشت پناہی کرتا ہے بجائے کہ اس کو کنڈیم کرے، اس کو احتجاج کرے. تو آپ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں جس کی لاٹھی اس کی بینس کی جو اصطلاح ہے وہ
عملی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں؟ دنیا کی بدقسمتی ہے، جمہوریت ان کے اندر موجود ہے، انہوں نے باہر کبھی جمہوریت کی حمایت نہیں کی. امریکہ تو بدترین ڈکٹیٹرز کا اور بادشاہوں کا حامی رہا ہے، اور اس نے ہمیشہ بربریت کی حمایت کی ہے، ہمیشہ ظلم کی حمایت کی ہے، ہمیشہ انسانوں کے اوپر جو تشددات ہوئے ان کے پیچھے اس کا ہاتھ رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے. تو ہم تو پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آپ جمہوری نظام کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیجئے، لوگوں کے اندر جمہوری اقدار پیدا کیجئے. امریکہ سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑی طاقت دی ہے تو یہ طاقت اعلیٰ اخلاقی اقدار کے لیے استعمال ہونی چاہیے. امریکہ کی بدقسمتی یہی ہے کہ وہ اپنا اخلاقی مقام کھو چکا ہے. دنیا بھر کے لوگ اسی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں. اس نے بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کیا، کوئی جواز اس کا نہیں تھا. وہ اسرائیل کی ناجائز پشت پناہی کرتا ہے، اس کا کوئی جواز دنیا میں نہیں ہوتا. ساری دنیا کا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک ریاست آپ نے ناجائز طور پر دنیا پہ مسلط کر دی ہے، اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ امریکہ بھی کرتا ہے، اور اس میں بھی دیکھیے کیا کرنا پڑے گا، جدوجہد ہی کرنا پڑے گی. صاحب، اسلام کی ابتدا سے ہی ہم نے ایک رویہ دیکھا کہ ہم نے کہا کہ یہ دین فطرت ہے، یہ معاشرتی حقائق کو سپورٹ کرتا ہے، یہ ہر کسی کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اسلام دعویٰ کرتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنگیں بھی ہوئیں، قتل عام بھی ہوا، ساتھ ساتھ آیات بھی نازل ہوئیں، اور انہی آیات کی انٹرپریٹیشن پر آج تک تمام علماء کا اختلاف ہے، جس میں آپ بھی شامل ہیں. اسی اختلاف کی بنیاد پر آج کے دور میں چرچز پر حملے کیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا شانتی نگر کا واقعہ ہوا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا، تمام دنیا کے اندر ایک تہذیبوں کا تصادم شروع ہوا. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، آپ علماء ہیں؟ کوئی شک نہیں، اس میں ہم بھی ذمہ داری میں شریک ہیں. ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے. ہم نے لوگوں کو مذہب کے معاملے میں ٹھیک ایجوکیشن نہیں دی، لوگوں کی تربیت نہیں دی، اپنی قوم کو جو ہلاک کے حوالے کر دیا. اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ذرا ایک اور بات پہ بھی غور کیجیے. سوویت یونین کے خلاف جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو مجاہدین کی پشت پناہی کون کر رہا تھا؟ امریکہ. اس وقت تو ساری طاقت ان کے پیچھے لا کر کھڑی کر دی گئی تھی. وہ دنیا کے اندر ہیرو بنا کر پیش کیے جا رہے تھے. کیوں کیا جا رہا تھا؟ اپنے سیاسی مقاصد کے بنا کر آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، سب سے بڑھ کر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس کے اوپر عائد ہوتی ہے جس کے پاس طاقت ہو. تو امریکہ نے خود اس جرم کا ارتکاب کیا. ہم بھی اس کا اعلی کار ہوئے، ہمارے علماء بھی اس کا اعلی کار بنے، اس سے خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئیں. میں نے تو ہمیشہ لوگوں کو کہا کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑائیں گے تو پھر یہ روبوٹ نہیں ہے کہ آپ کے طریقے پہ کام کریں گے. ایک وقت آئے گا کہ یہ ہتھیار آپ کی طرف اٹھیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ملک، قوم، یہ سب چیزیں خطرے میں پڑ گئی ہیں. نائب صاحب، اب بات یہ ہے کہ سعدیہ قمر نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے سندھ کے دیہی علاقوں میں نچلی ذات کے ہندوؤں کی منظر کشی کی جو دلت کہلاتے ہیں. ہم صاحب، وہاں صورتحال یہ ہے کہ ان سے جبری مشقت لی جاتی ہے، ان کے جانور اٹھا لیے جاتے ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور اگر وہ FIR درج کرانے جاتے ہیں تو علاقے کا وڈیرا یا ذمہ دار انہیں را کا ایجنٹ قرار دے کر جیلوں میں بند کروا دیتا ہے. ہم صاحب، پاکستان میں نہ کسی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی نے، نہ کسی مذہبی طبقے نے اس کی مذمت کی، اور یہ واقعات وہاں تسلسل کے ساتھ پیش آتے جا رہے ہیں. تو ہم صاحب، یہ اگین ایک نظریاتی ریاست میں ہو رہا ہے جہاں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی جاتی ہے. ہم سب اس پر بھی تبصرہ فرمائیے اور یہ بھی بتائیے کہ اس کا عملی حل کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے، یہ کام آپ شروع کر دیجئے. آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ لوگوں کو توجہ دلائیں کہ تم لوگ کس ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور یہ صرف ان لوگوں ہی پر ظلم نہیں ہوتا. آپ ہاریوں کی داستان ذرا پڑھیے. آپ کو معلوم ہے کہ ہاری رپورٹ جب شائع ہوئی تھی تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. کیا حال ہوتا؟ میں اس علاقے میں گیا اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں مظلوم لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، وڈیرے کیا کرتے ہیں، خوانین کیا کرتے ہیں. آپ کے دور دراز علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے. اس کا تعلق در حقیقت ہمارے تمدنی حالات سے ہے. ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو NGOs قائم ہوتی ہیں وہ بھی اپنے محدود ایجنڈے پر کام کرتی رہتی ہیں. ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. مذہبی جماعتوں کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کام کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نحیف سے ہی آپ آواز اٹھائیے. میں آواز اٹھاتا ہوں. اس معاملے میں مذہب کو کیوں لاتے ہیں؟ یہ تو انسانیت کا ہے. ہم مذہب کو بیچ میں نہیں لا رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب اپنی جگہ بالکل درست ہے، وہ انسانیت کی فلاح کی تعلیم دے رہا ہے، لیکن یہ مذہبی طبقہ ہے، یہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہب کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں. کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ میں تو ہمیشہ سے اس بات کا سخت اختلاف کرتا رہا ہوں کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جائے. سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کے اصول پر بننی چاہیے. مسلمانوں کے اندر کسی مذہبی سیاسی جماعت کو بننے کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے اس کا؟
یعنی ہر جماعت جو بنے گی وہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی جماعت ہے. پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، یہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں لوگ شامل ہوں، ان کو مضبوط کرے، ان کے ذریعے سے سوسائٹی کے اندر اچھی اقدار کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. تو میں نے تو کبھی اس آگے چلتے ہیں. خورشید ندیم نے ایک مضمون لکھا جس کا عنوان تھا مسلم غیر مسلم تعلقات. اس کے صفحہ نمبر 63 پر انہوں نے قرار دیا کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم کا تعلق اصل میں ایک دائی اور مدعو کا تعلق ہے. یعنی مسلمان اپنے لیے تو یہ حق مانگتے ہیں کہ وہ غیر مسلم معاشروں میں جا کر تبلیغ کر سکیں، لیکن امام ابو حنیفہ جیسے فقہا کی رائے میں وہ غیر مسلموں کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ غیر مسلم مسلمانوں کے معاشرے میں آ کر تبلیغ کر سکیں. مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں ابو حنیفہ کی اس رائے سے اختلاف کروں. قرآن مجید میں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. میں جس طرح سے اپنے لیے یہ حق مانگتا ہوں کہ مجھے صحیح بات دوسروں کو بتانی ہے، دوسروں کا بھی حق تسلیم کرتا ہوں. آپ دیکھیے یا مسیحی حضرات اپنی تبلیغ کرتے ہیں، بہت سے دوسرے لوگ اپنی کتابیں چھاپتے ہیں، اپنے ادارے قائم کرتے ہیں، اپنا لٹریچر تقسیم کرتے ہیں. کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. اور یہ پابندی لگا بھی کون سکتا ہے؟ پابندی یا تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں لگائیں گے یا خدا کا پیغمبر لگائے گا. قرآن مجید تو خود مکالمے کی ایک عظیم کتاب ہے، تو بات کر رہی ہے، اہل کتاب کے ساتھ بات کر رہی ہے. یعنی آپ کے اعتراضات غیر مسلموں کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے مابین آ کر تبلیغ کر سکیں؟ کوئی پابندی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا مذہب کوئی چھوئی ہوئی ہے. ہم استدلال سے بات کریں گے، جواب دیں گے، کوئی اعتراض ہوگا تو اس کو رفع کریں گے. ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو کہتے ہیں آئیے مکالمہ کریں، آپ اپنی دعوت پیش کریں ہمیں. میں تو ان کو کہتا ہوں کہ آئیں، آپ پیش کریں اور استدلال کے ساتھ ہماری بات کا جواب دیں. ڈائیلاگ سے امن کی فضا بھی قائم ہوگی. امن کی فضا ہمیشہ قائم ہی ڈائیلاگ سے ہوتی ہے. جب آپ لوگوں کو بات کرنے دیں گے، اپنی بات کہنے دیں گے، تنقید سننے کا حوصلہ پیدا کریں گے، تنقید کرنے دیں گے، اسی سے امن پیدا ہوتا ہے. امن زبانوں پر تالے لگانے سے نہیں ہوتا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے ہمارے جو رویے ہیں وہی جب تک تبدیل نہیں ہوں گے، جب ہمارے اپنے جو ہم میجورٹی میں ہیں مسلم، تو جب ہمیں ہی نہیں اویئر ہوں گے ہم کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ صرف اس وجہ سے اپنی آئیڈینٹی مائنورٹیز چھپا لیتی ہیں کہ وہ ہمیں شاید وی وڈ بی شان بائی دا سوسائٹی، یا ہمیں وہ اسٹیٹس نہیں ملے گا، یا ہمیں جابز میں وہ پوسٹ نہیں ملیں گی. تو یہ زیادتی تو پھر میجورٹیز کی طرف سے ہی ہوتی ہے نا. ہم لوگ تو خود اس کو ایک مطلب ہم نے ایک ڈیوٹی سمجھ لی ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ذلیل کرنا ہے، یا ہم نے ان کو ان کا اسٹیٹس نہیں دینا. تو جب تک ہم لوگ خود ہی اویئر نہیں ہوں گے تو ہمارے مطلب علماء کا اس میں کیا رول ہے کہ وہ ہمیں کیسے اویئر کر سکتے ہیں؟ میں تو 100% آپ کی تائید کرتا ہوں کہ ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی ہے، شعور کو بہتر کرنا ہے. ہر جگہ اقلیتوں اور اکثریتوں کے مابین یہ معاملات پیدا ہو جایا کرتے ہیں، وہاں یہی کام کرنا پڑتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ انگلستان میں جائیں، آپ امریکہ میں جائیں، وہاں بھی اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں جو اقلیت اکثریت کے مابین زیر بحث رہتے ہیں. ابھی دیکھیے آپ کالوں کو کتنا عرصہ جدوجہد کرنے کے بعد یہ حق ملا کہ ان کی طرف سے بھی کوئی امریکہ کا صدر ہو سکتا ہے. تو یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا. تو آپ کی سوسائٹی کے اندر بھی جو مختلف گروہ ہیں، مختلف نقطہ نظر ہیں، ان میں ڈائلاگ کی فضا پیدا کریں. دیکھیے میں کس چیز کا علمبردار ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو شعور پیدا کرنا ہے. ہمیں تشدد کے طریقے اختیار نہیں کریں. ہم نے پرامن طریقے سے اپنی بات کہنی ہے، دوسروں کو اپنی بات کہنے کا حق دینا ہے. اس سے رویوں میں تبدیلی آئے گی، انداز نظر میں تبدیلی آئے گی، سوچنے کے طریقوں میں تبدیلی آئے گی. اس تبدیلی کی ہمیں جدوجہد کرنی ہے. ویسٹرن کنٹری کو دیکھیں تو وہاں پہ اگر کوئی نان مسلم مسلم ہو رہا ہے تو ان کے علماء کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ اگر کوئی مسلم نان مسلم ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کے لیے ڈیتھ سینٹینس ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں میری بہن کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں ایسی جن کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ معاشرہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کی مدافعت میں کھڑے ہو جائیں. اس میں خوبیاں بھی ہیں، اس میں بڑی خامیاں بھی ہیں. ہم میں سے وہ سب لوگ جن کو اللہ نے کچھ شعور دیا ہے ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے معاشرے میں وہ چیزیں جو دین کے خلاف ہیں، اخلاق کے خلاف ہیں، اعلیٰ اقدار کے خلاف ہیں، ان کی اصلاح کی جدوجہد کرنی چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اویئرنیس کا بہترین چینل کون سا ہے؟ میڈیا پہ دیکھیں تو ہم لوگ جو ہیں عصبیت پسند رویہ، سیکٹس کی بات ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں قتل و غارت تک بات آ گئی. اگر آپ کسی کو لٹریچر شیئر کر رہے ہیں تب آپ جو ہے پابند سلاسل ہو رہے ہیں کہ یہ بندہ تبلیغ کر رہا ہے، آپ کے ملک میں فلانی سیکٹ کی تبلیغ نہیں ہو سکتی. اگر آپ علماء کی بات کر رہے ہیں تو جو آپ جیسے روشن خیال لوگ ہیں ان پہ تنقید کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں صحیح پلیٹ فارم ہے کون سا اویئرنیس کا؟ یہ سارے پلیٹ فارم صحیح پلیٹ فارم ہیں. ان سب پر سٹرگل کرنی پڑے گی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پچھلے 4 سال میں میڈیا نے کتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہے. آپ دیکھیں گی کچھ عرصے کے بعد کہ محض اس تبدیلی سے آپ کے دیہات تک پر کیا اثرات ہوئے ہیں، لوگوں کے سوچنے کے انداز میں کیا تغیرات آئے ہیں، مذہب کے بارے میں ان کے تصورات میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں. کبھی آپ سروے کریں تو آپ پہ حیرت انگیز انکشافات ہوں گے. اسی طرح تعلیم میں کام کریں. ہمارے ملک میں اقلیتوں کو بھی حق حاصل ہے، وہ اپنے تعلیمی ادارے قائم کر سکتے ہیں. بڑے اعلیٰ درجے کے تعلیمی ادارے انہوں نے قائم کر رکھے ہوئے ہیں. اس وقت ان میں مسلمان جا کر پڑھتے ہیں. بے شمار ادارے ہیں، آپ لاہور میں گن کے دیکھیں کتنے ادارے ہیں جو مسیحی اقلیت نے قائم کیے ہوئے ہیں. تو آپ یہ کام ہونے دیں.
یہی ذرائع ہیں جن کو استعمال کر کے تبدیلی آتی ہے اور آہستہ آہستہ آتی ہے، ایک دن میں نہیں آ سکتی۔ عملی طور پر پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے سرکاری اداروں اور فوج میں اقلیتوں کی شمولیت کی عملی طور پر حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ جداگانہ طرز انتخاب نے اقلیتوں کو مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس سے علیحدہ کر دیا ہے۔ امتیازی مذہبی قوانین کا نفاذ کر کر ایوب مسیح کے اہل خانہ کو رلایا جاتا ہے۔ ہم سب اسلامیات کا جو متبادل مضمون ہے ایتھکس، اس میں بھی بکثرت اسلامیات ہی پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہم سب یہ سب کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جہاں کہہ لیں کہ جمہوریت بھی ہے، تو پھر بھی اقلیتیں اس ظلم کا شکار ہیں۔ اس کا جواب وہی ہے جو آپ نے کہلے میں ادا کر دیا ہے، یہاں جمہوریت نہیں ہے، یہاں جمہوریت کو نہیں چلنے دیا گیا۔ آپ اگر قوانین کے بارے میں دیکھیں تو بہت سے قوانین یہاں پہ ڈکٹیٹروں نے پیدا کیے ہیں۔ جمہوری معاشرے میں پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے بہت کم قوانین ہیں جو نافذ کیے گئے ہیں۔ میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ اس معاشرے یعنی آپ ان تمام جو واقعہ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ان کی مذمت کرتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو قابل اصلاح ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر صبر ہو، آپ کے اندر تحمل ہو، آپ حکمت سے اپنی بات کہیں، سوسائٹی کو جہاں وہ پہنچ چکی ہے وہاں سے لے کر آگے جائیں۔ آپ اگر کوئی انقلابی طریقے اختیار کریں گے تو ٹوٹ پھوٹ تو ہو سکتی ہے۔ اور نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کا جو اکثریتی معاشرہ ہوتا ہے وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ غیر مسلم ان کے جذبات کی توہین نہ کریں۔ جب اخبار میں خبر شائع ہوتی ہے کہ فلاں علاقے میں ایک خاص مذہب کی تعلیمات یعنی اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ اخبار پڑھنے والا، اس ملک میں رہنے والا ایک غیر مسلم، کیا اس کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ کس بات میں دل آزاری ہوتی ہے؟ اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے۔ لوگوں کو یعنی اخبار کبھی یہ خبر شائع نہیں کرتا کہ فلاں علاقے میں، مثلا ہندوستان میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جہاں لوگوں نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی، پاکستانی میڈیا نے اس کو کبھی کوریج نہیں دی۔ یہ بات یہ پاکستانی میڈیا کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ تبدیلیاں آئیں گی، وقت کے ساتھ آتی چلی جائیں گی۔ اقلیتیں اپنے اخبار نکال رہی ہیں، وہ چینل بھی قائم کرنا شروع کر دیں گی۔ جتنی طاقت کسی کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہے اس کے لحاظ سے وہ ذرائع بھی اختیار کرتا ہے۔ ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر میرا حکم چلے گا؟ ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ خبر کو خبر کی حیثیت سے عام ہونے دیجیے، جو صحیح خبر ہے وہ لوگوں تک پہنچنے دیجیے، لوگوں کو ایک دوسرے سے اختلاف کرنے دیجیے، لوگوں کو جو مذہب اختیار کرنا ہے آزادی سے اختیار کرنے دیجیے اور اپنی بات کہنے دیجیے۔ یہ بات ہی کہہ سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں جناب صدیق اکبر کا جو صورتحال تھی وہ پھر جناب عمر کی، اسی طرح اگر وہاں پہ دیکھا جائے ٹھیک ہے ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن اگر وہاں کی جو سماجی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ ٹرائبز جو تھے وہ ایگزسٹ کرتے تھے، اور ظاہر ہے جناب صدیق اکبر یا عمر جو تھے وہ بھی ٹرائب سے باہر ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ ٹرائبز کے اندر ایک اصول ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں مشورے سے ہوتے ہیں اور زبان پہ اور اعتماد کے اوپر جو ہے معاملات چلتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو میجر فیکٹر ہے وہ یہ کہ اس ٹرائب کے اندر کسی کو بالادستی حاصل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ عمر میں کتنا بڑا ہے یا کتنا میچور ہے۔ وہاں پہ اکانومی جو تھی خاص طور پہ وہ اہم فیکٹر نہیں ہے کسی کا مرتبہ یا اس کی حیثیت جو ہے وہ متعین کرنے میں۔ آج کی جو سوسائٹی ہے، آج کی سوسائٹی کے اندر تمام تر معاملات جو ہیں وہ اکانومی بیسڈ ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی ایم پی اے بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، آفیسر بنتا ہے، صدر بنتا ہے، پرائم منسٹر بنتا ہے، کہنے کو یہ بھی ایک جمہوری نظام ہے، لیکن یہ ٹوٹلی اکانومی اور سٹیٹس بیسڈ ہے۔ کیا پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر وہ جمہوریت جس کا آپ نے ریفرنس دیا ہے وہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو وہ کس طریقے سے آئے گی؟ اس وقت تو نہیں ہو سکتی، آگے بڑھنا پڑے گا، 3 کام کرنے پڑیں گے۔ تعلیم عام کرنی پڑے گی، بڑے پیمانے پہ عام کرنی پڑے گی، انفراسٹرکچر کو دیہات تک پہنچانا پڑے گا، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، اور دیہاتی زندگی کو شہری زندگی کے قریب لانا پڑے گا۔ یہ کام جب ہوگا اس کے بعد آپ جمہوریت کی برکات زیادہ دیکھ سکیں گے۔ مغرب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن ہمارے جیسے معاشرے کی طرح وہاں انتخابات کرا دیے گئے ہوں، ایک لمبا عمل ہے جو گزرا ہے۔ آپ سوسائٹی کی اب اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سوسائٹی کی اصلاح مسلح پر بیٹھ کر درود پڑھنے سے تو نہیں ہو جاتی نا، اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے، آپ کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اور یہ جدوجہد انسانی تاریخ میں لوگوں نے کی ہے، اس کے کچھ ثمرات ہیں جو بعض قوموں کو مل گئے ہیں، بعض قوموں کو ملیں گے۔ ہم اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، ہماری پوری سول سوسائٹی جدوجہد کر رہی ہے، اس جمہوری نظام میں جدوجہد کر رہی ہے۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کیا جناب صدیق اکبر نے یا عمر نے جو تھا وہ اپنی سوسائٹی کو انفراسٹرکچر دیا تھا اس قسم کی ڈیموکریسی سے پہلے؟ کیا انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ ایجوکیٹ کیا تھا سوسائٹی کو؟ کیا وہاں پہ سائنس اور ٹیکنیک جو تھی وہ اتنی ترقی یافتہ ہو گئی تھی کہ وہاں پہ ڈیموکریٹک کلچر جو تھا وہ ایک دم پروان چڑھ گیا؟
پاکستانی سوسائٹی کے اندر تو انفراسٹرکچر بھی کسی حد تک موجود ہے، ایجوکیشن بھی موجود ہے، ادارے بھی موجود ہیں، اس کے باوجود ڈیموکریسی کا فقدان ہے. پھر پرابلم کہاں پہ ہے؟ دیکھیے بات یہ آپ نے دو چیزوں کو ملا دیا. وہاں خدا کے ایک رسول کی بعثت ہوئی تھی. خدا کے رسول کی بعثت اب قیامت تک نہیں ہوگی. اس نے زمین آسمان تبدیل کر دیے تھے. وہاں خدا کی جزا و سزا کا قانون نافذ ہوا تھا. وہاں منکرین مٹا دیے گئے تھے. وہاں بڑے بڑے سرداروں کو میدان بدر میں شکست فاس سے دوچار ہونا پڑا تھا. گن گن کے چن چن کے مار دیے گئے تھے اور خدائی قانون ان پر نافذ ہوا تھا. اس وجہ سے اس کے ساتھ آپ مماثل نہیں قرار دے سکتے. موجودہ زمانے میں ہمیں کام کرنا ہے. پھر ایک اور بات آ جاتی ہے. دیکھیں یہ تو آپ پھر بات کو گھما رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو پھر اسلام سے پہلے بھی ان کے اندر وہ شرعیت جو تھی وہ موجود تھی. یہ میں نے گزارش کی ہے کہ کچھ چیزیں ان کے اپنے خصائص تھے, کچھ چیزیں اسلام نے ان کے اندر پیدا کر دیں, اس کے نتیجے میں ایک بہتر نظام پیدا ہوا. میں نے یہ کب کہا کہ آپ کو بین ہی اس قبائلی نظام میں چلے جانا چاہیے؟ ہمیں اپنے معاشرے کا مطالعہ کرنا ہے. اصول ہمارے پاس موجود ہے, وہ اصول ہے امرہم شورا بینہم, کہ ہم یہاں ایک جمہوری معاشرہ قائم کریں گے. جمہوری معاشرہ قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی. اس کے علاوہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, از راہ کرم بتا دیجئے کیا کرنا ہے. سر آپ نے ابھی کوٹ کیا کہ خلفائے راشدین کا ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے اسلامی سلطنت اور قوانین کو کے بارے میں دیکھا جائے تو. سر اس میں آپ نے ایک ابھی 3 قسم کی اقتدار کی جو بات کی تھی, اس میں آپ نے ایک شخصی اقتدار کی بات بھی کی تھی. تو کیا آپ کے خیال سے جو خلفائے راشدین کا اقتدار تھا وہ شخصی اقتدار نہیں تھا؟ کیونکہ ہمیں کبھی ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آئی کہ کوئی کسی خلیفہ نے کوئی فیصلہ لینا ہو اور اس کی رائے شماری کرائی گئی ہو. جمہوریت میں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے, تاریخ پڑھی نہیں ہے, کسی معاملے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ رائے نہ لی گئی ہو. یعنی آپ دیکھیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک پوری بحث ہوئی. کوئی لاؤ لشکر لے کے اگلے دن انہوں نے قبضہ نہیں کر لیا تھا. ان کے پاس کوئی فوجی بٹالین نہیں تھی جس کے ساتھ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گئے تھے. عام لوگوں نے ان کو اس جگہ تک پہنچایا, مسجد کے اندر کھلے عام ان کی بیعت ہوئی, ہاتھ میں ایک تلوار بھی نہیں تھی. اس سے بڑھ کر جمہوری اقدار کیا ہو سکتا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے وقت ایک بڑی مجلس ہوئی, اس کی تفصیلات ابن سعد نے بیان کی ہیں. اس کے اندر ایک ایک لیڈر کے ساتھ, مجھے آپ اجازت دیجئے, ایک ایک لیڈر کے ساتھ مشورہ کیا گیا, گھنٹوں رائے شماری کی گئی, اس کے بعد جا کے فیصلہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ ان کے ہاں تو دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا. اس کی تاریخ میں آپ روایات پڑھیں جس میں سواد عراق کی زمینوں کا فیصلہ کرنا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ایک تھی, لوگوں نے اس سے اختلاف کیا. اس کے بعد کہا گیا باقاعدہ شورا کا اجلاس بنائیے. پھر کیا ہوا آپ تاریخ میں پڑھیں, وہاں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر 5 افراد کو تمام قبیلوں سے بلایا گیا. اس کے بعد ایک مجلس ہوئی, 6 دن اس میں بحث ہوئی. اس کے بعد زمینوں کے بارے میں فیصلہ کیا گیا. قبائلی زندگی میں جو کچھ ہو سکتا تھا اعلیٰ ترین سطح پر کیا گیا. آج کی پارلیمنٹ تو نہیں منعقد کی جا سکتی تھی. آپ نے حضرت عمر کے الفاظ کوٹ کیے, الا المسلمین, یعنی مسلمانوں کے علاوہ, ان کے علاوہ کوئی اور مشورہ نہیں دے سکتا. یہاں سے ہم نے اقلیت کے فرق کو بہت واضح کر دیا. اس پہ تھوڑا سا وہ کر دیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ حکومت میں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہو گئی, وہاں تو غیر مسلموں کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا تھا نا. اس لیے کہ رسول اللہ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد سزا نافذ کر دی گئی تھی. وہ خالص مسلمانوں کی حکومت تھی. تو اس میں وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ کسی شخص کو استبدادی حکومت قائم کرنے کا حق نہیں ہے, مسلمانوں کی رائے اور مشورے سے حکومت قائم ہوگی. جب مذہب بات کرے گا تو وہ اسی اصول پر بات کرے گا. اب رہ گئی یہ بات کہ اقلیتوں یا غیر مسلموں کو کیا کرنا ہے. میں نے عرض کر دیا کہ ان کے ساتھ معاہدات کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں. جب وہ حکومتیں قائم ہوں گی, جو آپ نے معاہدہ کر لیا وہ کرے. قائد اعظم نے یہاں یہ بات اعلانیہ طور پر کہہ دی کہ یہاں تمام غیر مسلموں کو وہی حقوق حاصل ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے. ہم سب کو اس کا احترام کرنا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمانوں کی حکومت غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے کا اعلان کر دیتی ہے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرتی ہے, تو قیامت کے دن میں غیر مسلموں کی طرف سے استغاثہ کروں گا. تو اس اعلان کے ساتھ پاکستان کی حکومت قائم ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب کبھی مذہب بیان کرے گا تو وہ تو اپنے پیروکاروں کے بارے میں یہ بیان کرے گا کہ ان کو کس اصول پر حکومت قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, لیکن آپ نے اس سے پہلے کہا کہ یہ رول صرف پروفٹ کے لیے ہے. جب پروفٹ اور سزا اور جزا اس کے ساتھ ہوگا, امپلیمنٹیشن ہوگی اور ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم جب یہ بات کہتے ہیں, حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جو تمہیں رسول دیتا ہے وہ لے لو اور جسے تمہیں روکتا ہے اس سے رک جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر رسول کی بات کو علیحدہ کر دیتے ہیں اس ٹائم کے لیے, اور اب ہم وہ کچھ کریں گے جو ہمارا پھر دل چاہتا ہے. یعنی سزا اور جزا کا عمل اس وقت ختم ہو گیا, اب ہم سزا اور جزا نہیں دے سکتے. ایسی عجیب بات آپ نے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا, اب کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا.
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب کسی شخص کو حق حاصل نہیں کہ وہ وحی الہام کی بات کرے. تو اللہ کے رسولوں کے لیے میری گزارش سن لیجیے، اللہ کے رسولوں کے لیے کچھ خصوصی قوانین ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا جو دل چاہے گا کریں گے، نہیں، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ کون سا قانون حضور کے ساتھ خاص ہے، کون سا قانون تمہارے لیے ہے، شریعت کیا ہے، اتمام حجت کا قانون کیا ہے. مثال کے طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے یہ قانون بیان کیا گیا کہ وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی آپ کے بعد. تو کیا مسلمانوں کی خواتین یا ہمارے لیڈروں کی خواتین کے لیے یہ قانون بنا دیا جائے؟ حضور کے لیے بعض خصوصی قوانین ہیں. نماز میں دیکھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6 نمازیں لازم کی گئی، ہم پر 5 ہیں. ہم صاحب ایک طرف جو ہے اسلامی ممالک UN کی جو ہیومن رائٹس کی ڈکلیریشن ہے ان پر ایگری کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ریاستی سطح پر کچھ غیر قانونی قوانین لاگو کیے ہوئے ہیں، جیسے مرتد کو موت کی سزا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام میں گلوبلائز ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، خاص کر جب کہ اسلام ہی میں یہ صلاحیت ہے؟ ہم اسلام کو اگر پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس میں جو کوئی غلط تعبیرات شامل ہو گئی ہیں ان کا تنقیدی جائزہ لیں، تو سب سے زیادہ صلاحیت یہ اسلامی کے اندر موجود ہے. ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ دنیا کے ہر علم میں ہم تنقید کرتے ہیں. عطائی بھی یہاں موجود ہے نا، کویکس موجود ہے، اس کے باوجود طب کو آپ سالے کر کے پیش بھی کرتے ہیں، کالج بھی قائم کرتے ہیں، اچھے ڈاکٹر بھی پیدا کرتے ہیں. انسانی صحت آپ کا مسئلہ ہے، ذہنی صحت ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو جہلا کے سپرد کر دیتے ہیں. اگر ہم اس معاملے میں بھی جد و جہد کریں تو اس میں بھی بڑی اعلیٰ درجے کی صورتیں سامنے آئیں گی. اسلام سے بڑھ کر دنیا کے اندر امن کا پیغمبر کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو وہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ کیا دعوت ہے؟ وہ تو بڑی بنیادی بات ہے کہ آؤ اعلیٰ اخلاقیات کے اوپر سب جمع ہو جاؤ، آؤ اس بات پر جمع ہو جاؤ کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے. صاحب یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سے آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بدائع الصنع اسلامی فقہ کا ایک اہم ماخذ سمجھا جاتا ہے. اس کی 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 113 پر یہ حکم دیا گیا ہے زمیوں کے متعلق کہ وہ ایک اسلامی سلطنت میں رہتے ہوئے اپنی شناخت کے لیے زنار باندھیں گے، دھورے تسمے کے جوتے پہنیں گے، اونچی باڑ کی ٹوپی پہنیں گے، اونٹ اور گھوڑے پر وہ سواری نہیں کر سکتے، گدھے پر کریں گے. پھر امام ابو یوسف نے اب کتاب الخراج میں ان تمام چیزوں کی تائید بھی کی ہے. صاحب آپ کی رائے بجا، آپ کی رائے محترم، لیکن ان علماء کی رائے کے جو فالوورز ہیں ان لوگوں کی ان رائے پر عمل کرنے سے جو تباہی ہوئی ہے معاشرے میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ ہم ہی ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، جو اس کی روشنی میں جائزہ لے کے ان میں سے جو چیز بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہم کو حاصل ہے. اگر اس سے پہلے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں عملاً کم ہوا ہے، کتابوں میں زیادہ لکھا گیا ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ کسی جگہ پر ہوا ہے تو ہر شخص جو دنیا کے ارتقاء کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے وہ لوگوں کو یہ بتائے گا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، ہمیں اب اس کی اصلاح کرنی چاہیے. تو فقہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ ایک انسانی کام ہے، اس کے اوپر معاشرت کا، تہذیب کا، پس منظر کا، زمانے کے حالات کا اثر ہوتا ہے. دنیا میں جو قانون سازی آج آپ کی پارلیمنٹیں کر رہی ہیں آج سے 400 سال پہلے نہیں کر رہی تھیں. آپ مذہبی قانون کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیں کہ جب انسان اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے تو اس میں انسانی ذہن کار فرما ہو جاتا ہے. ہمیں اس کی جدوجہد کرنی ہے. ہمارے پاس دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی کلیسا ہے کہ جس کے اقتدار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کی روشنی میں جائزہ لیں گے. جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں بدائع صنع کے حوالے سے، قرآن مجید آپ کے گھر میں موجود ہے، پڑھیے، کسی جگہ لکھی ہوئی. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہی یہ شرف رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب بالکل محفوظ صورت میں موجود ہے جس کی روشنی میں ہم ہر غلطی کی اصلاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کام صاحب، یہاں پہ آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین، اگر مسلم اکثریتی ممالک میں جیسا کہ غامدی صاحب نے فرمایا حقیقی جمہوریت کے قائم ہونے کے بعد بھی اگر اقلیتوں سے کوئی غیر منصفانہ سلوک کیا جائے تب تو امت مسلمہ کے اجتماعی شعور پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے. مگر ایسے میں جب تمام مسلم ممالک مطلق العنان بادشاہتوں، آمریتوں اور نیم جمہوری حکومتوں کے جبر کا شکار ہیں اور اس جبر کو کسی حد تک ریاستی علماء کی تائید بھی شامل ہے، تو اس حالت میں اگر کہیں اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار اسلام یا مسلمانوں کو قرار نہیں دیا جا سکتا. اور پھر رنگ، نسل، جنس اور مذہب سے آزاد ہو کر ایک ریاست کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ اس میں بسنے والے تمام شہریوں کو مساوی حقوق مہیا کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو شکست و ریخت کا شکار ہو جاتی ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے گزرے ہوئے کل سے کہیں بہتر ہو، اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.